الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز بہنیں، بیٹیاں، خواتین اور ہمارے معزز دوست بزرگ اور وہ لوگ جو یوٹیوب وغیرہ پہ سنتے ہیں، اس نظر رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میسج دیتے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے زندگی کے اندر. جیسے پانی مچھی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر موت ہے، اسی طرح آج کا موضوع ہے نور سکینہ. نور کے اندر بھی نور سکینہ جو صرف آسمان سے آتا ہے. یہ دنیا کے اندر کسی طرح بھی کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی قربانی دے دیں، وہ نور سکینہ نہیں آتا. نور تو اوپر سے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس کے آئے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. اور تزکیہ نہیں ہوتا تو وہ روح کے اندر وہ نور کی طاقت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ انسان تو انتقال کر کے زمین میں چلا جائے گا، جسم ختم ہو جائے گا، روح زندہ رہتی ہے. روح کے اندر وہ اگر نور سکینہ آ جائے تو وہ موجود رہتا ہے، اور موجود رہنے تک بعد میں جب انسان کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ طاقتور روح اس کے اندر داخل ہوتی ہے. اور وہ طاقتور روح جو تزکیہ کی ہوئی روح ہوگی وہ داخل ہوگی، اور اس کے بعد وہ روح جب جنت میں جائے گی تو وہ اللہ کا دیدار کر سکے گی. اللہ کا دیدار عام آنکھوں سے نہیں کر سکتا کوئی انسان، عام روح سے نہیں کر سکتا، جب تک 100% تزکیہ نہ ہوا ہو اور وہ روح کے اندر وہ طاقت استطاعت پیدا نہ ہوگی. استطاعت پیدا ہوگی صرف نور سکینہ سے. اب نور سکینہ ہے کیا؟ نور سکینہ کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، ماحول میں جانا چاہیے، ذکر اللہ کو اپنانا چاہیے، ذکر اللہ کے بعد اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، ضائع نہ ہو جائے اس کی فکر کرنی چاہیے. نور سکینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. وہ روح کے اندر وہ نور کی طاقت دے دیتے ہیں، کیونکہ نور نار پہ غالب آ جاتا ہے. نار جہنم ہے، آگ ہے، فساد ہے، گناہ ہے، گندگی ہے، کیچڑ ہے. صفائی اس کے اوپر، خوشبو اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. نور جو ہے وہ نار کے اوپر غالب آ جاتی ہے. جب نور ہوتے ہوتے اتنا مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ نار کا نام و نشان نہیں رہتا. جب سورج ہو، دھوپ ہو، موسم اچھا ہو، آپ کو ہر چیز صاف ستھری نظر آتی ہے. وہ جب سورج سے صاف ستھری نظر آتی ہے تو خالق سورج جس کے قلب کے اندر آئے گا تو وہاں تزکیہ کیوں نہیں ہوگا؟ 100% تزکیہ ہو جائے گا. اس تزکیے کے بغیر بات آگے بڑھنی نہیں ہے. وہ اتنا امپورٹنٹ یہ والا موضوع ہے، لیکن یہ ہے آج کا موضوع ہے نا، عام لوگوں کی بات کرنے میں، عام مجلسوں کے اندر یہ بات نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کے اندر مین تو ہے محنت کرنے کا، مجاہدہ کرنے کا. محنت اور مجاہدے کے بغیر یہ نور سکینہ اعمال کے بغیر آتا نہیں. ہماری باتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، اعمال زندگی کے اندر نہیں آتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی. استقامت اصل چیز ہے. استقامت یعنی تسلسل، کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی، یہ ضروری چیز ہے. کنسسٹنسی کے بغیر بات نہیں بنتی. ہاں کم زیادہ ہو جائے، یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ جو چیز میں نے 70 دفعہ پڑھنی 7 دفعہ آج پڑھ لی. اتنا معاملہ اس طرح بزی، اتنی مصروفیت نہیں، کبھی کا بات ہو جاتی ہے. لیکن فکر ہو، غم ہو کہ میں نے 7 دفعہ پڑھا ہے، آج کم ہو گیا. کوشش کرنی چاہیے وہ عادت نہ بن جائے. پہلے ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. اس کا ترجمہ سن لیجئے. وہی ہے جس نے ایمان والوں کو دلوں میں سکینت اتاری، نور سکینت اتاری ہے. صرف اللہ تعالیٰ اتار سکتا ہے. کوئی بندہ، کوئی شیخ، کسی کی کوئی بس کی بات نہیں ہے.
یعنی نبی کی بھی وقت کی بس کی بات نہیں کہ نور سکینہ عطا فرما دے. نبی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے, کیونکہ نبی کے ساتھ تو صحبت بہت لوگوں نے پائی, ان کے پڑوسیوں نے پائی, ان کے ساتھ جو طواف کیا اس نے پائی, انہیں تو نہیں ملا, وہ تو ایمان بھی نہیں لائے, ایمان اور کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. نور سکینہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو دیں گے اس کو ملے گی. اور غیر اللہ سے پاک ایمان ہوگا. غیر اللہ سے پاک ایمان کو اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت فکر میں رہے گا کہ میں نے یہ کیا, غلط کیا, اچھا کیا, اللہ کو ناراضگی کا عمل تو نہیں کیا. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتاری تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان ہو. یہ سب ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے, یا الذین آمنوا والوں سے بات کی جا رہی ہے. میں نے کہا نا, یہ ایک دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, اسی طرح مجلسوں کے اندر, دین کے دعوت کام کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, لیکن خواص ہوتے ہیں, اہم لوگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اہم جو ہے وہ ایمان والے ہیں. ایمان جو ایمان لے کر آیا وہ ایمان والا ہے, وہ اللہ گریٹ ہے. اللہ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ایمان والوں کو ایمان میں اور اضافہ کر دیتا ہوں, ایمان میں ترقی عطا فرما دیتا ہوں. اتنی ایمان میں ترقی عطا کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر وہ جو نور ہے, نور کی طاقت کے ساتھ وہ زندگی اپنی گزار لیتا ہے. جسمانی طاقت دیکھیں, ہمارا تو تصوف کے اندر کمپلیٹ پیکیج ہے. آپ کو وہ پورے کا پورا اگر پیکیج نہیں لیں گے تو بات نہیں بنے گی اور ترقی نہیں ہوگی. 25-30-40 سال بھی گزار لیں گے تو وہ گیلے کے گیلے رہیں گے. جو ٹہنی ہے وہ سوکھے گی نہیں, اور سوکھے گی نہیں تو اس میں چراغ جو چھوٹے سا چراغ تھا وہ شعلہ نہیں بن سکتا. پورا پیکیج یہ ہے کہ آپ کو اعمال کرنے ہیں, گناہ سے بچنا ہے, صحبت اختیار کرنی ہے, اور کنٹینیوٹی کرنی ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ کرنی ہے. اور پھر جسمانی طاقت کے لیے بھی آپ کو غذا صحیح لینی ہے, جسمانی بھی تندرست رہنا ہے, اس کے لیے پرہیز جو ہے وہ کرنے ہیں, روحانی پرہیز کرنے ہیں, جسمانی پرہیز کرنے ہیں. یہ پورا کمپلیٹ پیکیج ہے. یہ پارشلی نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز لے لی, ایک چیز چھوڑ دیا, آپ نے ایک چیز اپنا لی, ایک چیز چھوڑ دی. ٹھیک ہے جی, یہاں گئے پورے ہفتے کے اندر آپ لگے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں, حلال کا, حرام کا, شک کا, شبے کا, آنکھ کا, کان کا, کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں, کام کر رہے ہیں, پورا دن ہفتہ گزار لیا. ہفتہ گزارنے کے بعد فرائیڈے سے تیاری شروع کی, سنڈے کو تھوڑی سی قیمت کی, سنڈے کے دن آ گئے, بات نہیں بنے گی. پیکیج یہ پورا ہے, اور پوری فکر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ اس میں لگا ہوا رہنا ہوگا. اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ صبح سے لے کے رات تک فراغت ہی آپ کو نہیں مل سکتی ہے. اتنے اعمال, اتنی محنت کرنی پڑے گی, اعمال کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. خیر, اعمال کے اوپر اور آتے ہیں. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکونیت اتاری, سکینہ سے سکونت اتاری, تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان میں اضافہ اور ترقی عطا فرمائے. آگے قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسنت مآب. یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں, ان کے دل اللہ کے ذکر سے. یاد رکھو, اللہ ہی کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو. یہ تو ایکسٹرا بینیفٹ ہے, دلوں کو سکون ملنا, آرام ملنا, خوشی ملنا. یہ ایک سائڈ کی لائن ہے, یہ گریوی والی لائن ہے. اصل چیز تو جو ہے وہ ملنی ہے, وہ مولا کریم سے ملنی ہے. اور مولا کریم سے اس طرح ملنی ہے کہ وہ آپ کو ایمان کے اندر اتنی ترقی ہو جائے گی کہ دیکھیے نا, مرنا تو سب کو ہے, قبر میں جانا ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, پوری زندگی گزارنی ہے. وہ گزارنے والی زندگی جو بات کی ہے, یہ 60-70 سال کی زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ 70 سال 60 سال نکل جائے انسان کی, اس کی کوئی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت تو یہ ہے نا ختم ہونے والی زندگی, کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے, وہاں رہنا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیں گے, راحت وہاں دیں گے. دنیا تو زحمت کی دنیا ہے. آپ کو کچھ بھی مل جائے, گاڑی مل جائے, بنگلہ مل جائے, کام مل جائے, منصب مل جائے, پھر بھی زحمت یہاں پر ہے, رحمت نہیں ہے. رحمت تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو دیتے ہیں, اور جو صرف تقویٰ سے ملتا ہے. اور تقویٰ ذکر اللہ سے ملتا ہے, اور ذکر اللہ کی استقامت اہل اللہ سے ملتا ہے. یہ چین ہے بناؤ. اور پورا, میں کہہ رہا ہوں نا, پورا پیکیج ہے. اگر پورا پیکیج کے ساتھ محنت کرنی ہے, فکر کرنی ہے, تو اس میں آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے. اگر پارشلی لے لینا ہے, اپنی مطلب کی چیز لے لی پھر چھوڑ دیا, تو بات نہیں بنے گی. یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں, ان کے دل اللہ کے ذکر سے. یاد رکھو, اللہ کی یاد میں اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کرتے ہیں نیک کام, خوش نصیبی ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ ہے.
یہ ذکر اللہ کی جو بات ہے اس کے اندر بات سمجھ لیجئے کہ بہت سارے ہمارے احباب، بہت سارے فرقے یہ ذکر اللہ کی وجہ سے نکلے. پرویزی بنا، قادیانی بنا، پھر بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کر دیے. کوئی مہندی کا امام مہندی کا دعویٰ کر دیا، ذکر اللہ سے کر دیا. جب ذکر اللہ کے اوپر استغفار غالب نہیں ہوگا تو شیطان اندر داخل ہو جائے گا، اور پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ ذکر اللہ کی عبادت کا تکبر دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں 3 روزے رکھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، میں اتنی چیریٹی کرتا ہوں. اور پھر لوگوں کو دلوں میں کانوں میں ڈال دیتا ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ حضرت، بھائی صاحب، بزرگ، مہمان نوازی، اکرام، وہ ڈال دیتا ہے، کبر ڈال دیتا ہے. اور جس کے اندر کبر کا رائی کے دانے کے برابر بھی دانہ ہوتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں مل سکتی کبھی. تو اس کے اوپر اگر استغفار غالب ہے، توبہ غالب ہے. استغفار اور توبہ کیا ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں. استغفار اپنی فنائیت ہے، عاجزی ہے، اللہ کی عظمت پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک جب پہنچ گئے، اللہ پاک کے پاس سب چیز تھی. کیا چیز نہیں ہوگی وہاں پر؟ قیامت کے دن، حشر کے، ہر چیز اللہ پاک کے پاس. ایک ہے کوئی سجدہ کرنے والا، کوئی رونے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی آہو فگا کرنے والا نہیں ہے. وہ ہم ہی ہیں اشرف المخلوقات، اسی لیے بنایا گیا ہے. ہمارا مرتبہ اسی لیے ہے. اگر ہمارے عبادت کے اندر استغفار، اور استغفار سیڑھی ہے توبہ تک پہنچنے کی. توبہ الگ چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے. کم از کم دوستو 400 500 دفعہ، 300 دفعہ، 200 دفعہ یہ استغفار ضرور دن میں کرنے چاہیے، الگ الگ جو یاد ہے جتنے بھی، اور ایک ایک کر کے اضافہ کرتے جائیں. 200 دفعہ، 300، 20 دفعہ. 10 یاد ہیں تو 20 دفعہ پڑھ لیا، 200 ہو گئے. 30 دفعہ پڑھ لیا، 40 دفعہ پڑھ لیا. استغفار غالب ہونا چاہیے. جب آپ اپنی فنائیت اور عاجزی پیش کرتے رہو گے تو شیطان کی مجال نہیں کہ وہ اندر داخل ہو سکے. ہم اور آپ بہت سارے وظائف تو پڑھ لیتے، یہ وظائف والے بنے. آپ اگر مرزا غلام قادیانی کا اگر ہسٹری دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس سے بڑا بزرگ اور عالم اور مفتی کوئی بھی نہیں تھا. پوری رات ذکر کرتے تھے. ذکر کے اندر ان کو ذکر سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. جب وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، شیطان اس کو سمجھاتا ہے تم ٹھیک ہو، ٹھکانے پر ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں شیطان آ گیا؟ جب اس کے پاس آ سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ اس کو کہا کہ تمہیں نمازیں معاف ہو گئیں، روزے معاف ہو گئے، ذکر معاف ہو گیا، تم اللہ کے بہت مقرب بندے بن گئے ہو. جب اس کو سمجھانے کے لیے آ گیا تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، ہم ایک ہی دفاع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو خوب استغفار کیجئے، دھیان کے ساتھ کیجئے، اور استغفار میں سمجھ کے کیجئے. جیسے آپ آدم علیہ السلام کا استغفار کریں گے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا جس جیل کے اندر، یہ جیل تھی نا، جنت وہ تھی، جیل یہ تھی، یہ جیل میں اتار دیا گیا. تو انہوں نے استغفار کیا. استغفار کرنے کے بعد واپس ان کی سزا ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، تو ان کو اٹھا لیا گیا. اسی طرح یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے بغیر وہاں چھوڑ کے آبادی چلے گئے تھے. جب آبادی چلے گئے تھے چھوڑ کر، تو اوپر سے حکم آ گیا کہ ان کو سمندر میں پھینک دو. 3 دفعہ پرچی نکالی تھی کشتی والوں نے، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا تھا. پھر ان کو جب مچھی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے بھی استغفار پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہی استغفار پڑھا نا، استغفار سے نجات ہوا نا. ہماری نجات، ہم جیل کے اندر ہے، نجات کا راستہ ایک ہی ہے. آپ تمام اپنا اعمال کیجئے، لیکن اعمال کے اندر استغفار اور درود شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں ہوں، اور استغفار جو کرتا رہے گا اس کے اوپر عذاب پریشانی نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. جب پردہ فرما گئے تو آپ کے درود شریف تو موجود ہے. آپ درود شریف، اور میں ابھی ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، درود شریف اور استغفار کی آپ کثرت کیجیے. اس کی وجہ یہ، بیک گراؤنڈ یہ تھا. تو هو الذی انزل السکینۃ فی قلوبہم المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، جس کی چاہت ہوتی ہے، جس کی فکر ہوتی ہے، اس کے اوپر نور سکینہ ضرور اتارتے ہیں. یہ نور سکینہ وہ نور ہے جو انسان کے انتقال کے بعد جب عالم برزخ میں چلے جائے گا، اس کی روح کے اندر وہ نور کی طاقت ہوگی. اس نور کی طاقت میں جب دوبارہ قیامت ہوگی، انسان کو اٹھایا جائے گا. اب اس کے اندر جب دوبارہ روح کے ساتھ وہ اٹھے گا، اب وہ نور سکینہ کے ساتھ اٹھے گا. نور سکینہ وہ نور ہے جو تزکیہ والا خالص نور ہے، جس کی سطاعت اتنی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہ نور سے اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. اس کے بغیر دیدار نہیں ہو سکتا. اور جو نور سکینہ جس کو نہیں ملا، بات سمجھ لیجئے گا، آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کی وہاں پر اس کا تزکیہ کیا جائے گا قیامت کے دن. جنت کے اندر نور سکینہ کے بغیر انٹری نہیں ہے الاؤڈ.
انٹری اسی کو الاؤڈ ہے اس کی روح بالکل پاکیزہ اور تزکیہ ہو گئی ہوگی, اور تزکیہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں زیارت کرے گی. تو وہاں پر جنت کا جو 7th گریڈ ہے, 7 حصے ہیں جنت جہنم کے, اس جہنم کے 7 حصے ہیں. 7th گریڈ جو جہنم کا ہے اس میں اس کو پھینک دیا جائے گا, جیسے برتن کو آگ میں ڈالا جاتا ہے, پھر منجائی کی جاتی ہے, پھر صاف کیا جاتا ہے, پھر پالش کی جاتی ہے, پھر وہ چمکدار ہو جاتا ہے, پھر آپ کو پکوان میں لیتے. وہاں قلب کی صفائی ہوگی جہنم میں, جو جہنم کی صفائی, جہنم کی ہم تھوڑی سی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے. آگ تھوڑی سی انگلی پہ لگ جائے تو 4-8 دن تکلیف میں نکل جاتے ہیں, تو اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو دس از دا اونلی پلیس آپ کو نور سکینہ حاصل کرنے کے لیے ارادہ کر کے, اور وہ اعمال کے بغیر نہیں آئے گا, اعمال کے بغیر, محنت کے بغیر آئے گا ہی نہیں. اعمال آپ کو استقامت کے ساتھ, فکر کے ساتھ, اور اس اعمال کے اوپر استغفار غالب ہو, اور استغفار کے اوپر توبہ غالب ہو, اور توبہ کے اوپر آہو فغا غالب ہو, آہو فغا کے اوپر آنسو غالب ہو, آہو فغا آنسو والے ہوں, تب جا کے بات بنتی ہے. اور یہ بننے سے, بنانے سے بن جاتی ہے. اگر طلب ہو, ہم کہتے ہیں نا where there is will there is way, جہاں انسان کی نیت ہو کرنے کی, وہ راستہ اس کو مل جاتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے, فکر کرنی پڑتی ہے, لگنا پڑتا ہے, ارادہ کرنا پڑتا ہے, بات بن جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے, خوشخبری ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جاتا ہے. یعنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوشخبری, مبارکباد دے رہے ہیں. اور ہمارے آپ, میں جب بھی پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں استغفار, 7 دفعہ پڑھ لیتے, 21 دفعہ, 11 دفعہ پڑھ لیتے. 300-400, اب تو ہم اتنے پرانے ہو گئے, 300-400 دفعہ استغفار پڑھنا ہے دن میں, بیچ بیچ میں درود شریف. یہ استغفار, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے, بڑے ذہین اور ہوشیار تھے. آجاؤ بیٹا, آجاؤ, کمان, آجاؤ بیٹا. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے تو وہ مختلف مسائل لے کر کہ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, آپ شیک تو کر لو, حگی تو کر لو دادا کو, کمان کیئر بیٹا. تو وہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا نا, تو وہ کوئی کہتا تھا کہ میرے گھر میں بچوں کی بڑی تکلیف ہے, وہ کہتے تھے خوب استغفار پڑھو. کہتے تھے میرے رزق میں برکت نہیں ہے, میں بہت پریشان ہوں, میرا رزق پورا نہیں ہوتا, تو کہتے تھے استغفار پڑھو. کوئی کہتے تھے کہ میری بیوی کا مسئلہ ہے, اور بچوں کا, بیوی کا ڈیلیوری کا, بیماری کا مسئلہ ہے, تو کہتے تھے استغفار پڑھو. کوئی کہتے تھے کہ بارش نہیں آئی, تو وہ کہتے تھے استغفار پڑھو. تو ان کے مریدوں نے کہا, جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعین اس وقت ہوں گے, تابعین تو نہیں, تابعین ہی ہوں گے نا, تو وہ کہتے تھے کہ آپ سب کو جو بھی آتا ہے ان کو استغفار بتاتے ہیں, آپ کے پاس استغفار ہی ہے اور کچھ نہیں ہے استغفار بتانے کے لیے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل وہ دیتے تھے, یہ سنیے دلیل. قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو, ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو. آپ کا ایک شپمنٹ رک گیا, میرا بھی رک گیا, کوالٹی پرابلم آ گئی, پیمنٹ کا پرابلم آ گیا, بچوں کا پرابلم آ گیا, گھر میں بیماری آ گئی, وائرس پھیلا ہوا ہے, اس وقت بہت پھیلا ہوا ہے. آپ بچوں کی بدتمیزی ہو رہی ہے, بچوں کی وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ سست ہوتے ہیں, کام کے اوپر دھیان نہیں ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھنا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ تو پڑھنا ہے بچوں کے لیے, لیکن استغفار خود اپنے اوپر غالب کر کے دیکھیے, 2 دن 3 دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. آپ کہتے ہیں میری فجر نہیں ہوتی جماعت سے, یا فجر کے لیے اٹھتا نہیں ہوں, آپ اس دن اس رات, 1 دن اور 1 رات کے اندر استغفار 500-700 دفعہ پڑھ لیجئے, 300-400 دفعہ پڑھ لیجئے. آپ پھر بتائیے کہ فجر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. آپ اپنا ہر علاج استغفار سے کر سکتے ہیں, ہر علاج کر کثرت سے پڑھیں, دھیان سے بھی پڑھیں, خلوت میں بھی پڑھیں, جلوت میں بھی پڑھیں, دھیان سے بھی پڑھیں, اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کریں. دیکھیں کیسا رزلٹ آتا ہے. 100% 22 کیرٹ گولڈ آئے گا. وہ دوبارہ سنا دیتا ہوں, حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا نا, 1 لاکھ سے آدمی زیادہ کو خود نے قتل ہاتھ سے کیا ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تابعین کو, تابعین کو. اور وہ طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آیا, طواف کر رہا تھا, تو اس نے ایک دیکھا نابینا آدمی ہے, وہ کئی سال سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے, مجھے آنکھیں دے دے, تو استغفار کرتا تھا. حجاج بن یوسف نے کہا تم کب سے کر رہے ہو یہ؟
دعا. بولا میں کئی سالوں سے دعا کرتا ہوں, میری آنکھوں کی روشنی نہیں آتی. اس نے بولا تمہارا کون سا چکر ہے؟ پہلا چکر ہے. بولا میں 7ویں چکر کے بعد تم کو دیکھوں گا, اگر تمہاری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول نہیں کی تو تیرا سر قلم کر دوں گا میں. اور 7ویں چکر میں دیکھا تو اللہ نے بینائیں بحال کر دی تھی. ہمارا یقین نہیں, یقین کے ساتھ دعا کیجیے, استغفار کیجیے, استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, گناہوں کی توبہ کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 110 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے. آپ تو کرتے کیا تھے؟ کوئی انڈسٹری چلاتے تھے, بزنس چلاتے تھے, کیا کرتے تھے؟ ہر وقت دین کی فکر کے اندر 3 مہینے تک گھر میں کھانے کا نہیں ہوتا تھا, وہ بھی استغفار کر رہے ہیں. اور ہمارا آپ استغفار کتنا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا کرتے ہیں, دھیان نہیں ہمارا. نماز کے بعد کیا استغفار کیوں حکم ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو ہم نے نماز پڑھی ہے نا, کوئی گناہ تو نہیں کیا. اے اللہ, جو نماز کا حق ادا کرنا تھا میں حق ادا نہ کر سکا, تیرا کرم کا ہے آسرا دستے دعائے دراز, حق تو ادا نہ ہو سکی ایسی میری نماز, اللہ معاف کر دیجئے, قبول کر لیجئے. اللہ خوش ہو جاتے ہیں. نماز بھی پڑھی ہے, گناہ بھی نہیں کیا ہے, اور استغفار بھی کر رہا ہے, مجھ سے عاجزی پیش آ رہا ہے. اس کا ترجمہ, ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو, وہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمت کی بارش برسانے کے لیے چھوڑ دے گا. بارش چھوڑ دے گا. آپ استغفار کیجیے, اوپر سے بارش آ جائے گی. نماز میں بیٹھیے, استغفار کیجیے, سجدے میں استغفار کیجیے. آپ دیکھیے اعمال کے اوپر, اعمال کا جو نکھار ہے, اعمال کی قبولیت ہے, وہ استغفار کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کہتے ہیں میں ربنا ہب لنا اتنی دفعہ تو پڑھتا ہوں, میں میرے یہاں تو بچوں کا کوئی ایسا نہیں ہوا ہے. بھئی ربنا ہب لنا آپ پڑھتے ہو, تو ربنا ہب لنا کے بعد تو بھئی سب سے بڑا تو عابد تھا وہ شیطان تھا, عزازیل تھا. تمہارے تھوڑے سے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ تم نے اپنی فنائیت, اپنے آپ کو مٹایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. جب مٹاؤ گے, مانگو گے, استغفار کرو گے کہ اللہ میں نے ربنا ہب لنا پڑھا ہے, میں نے اس کا حق ادا نہ کر سکا, میں اللہ مجھے معاف کر دیجیے, میں اولاد کا حق ادا نہیں کر سکا, بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر سکا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے, عمر ہلاک ہو گیا, اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا, تو ہمارا آپ کا کیا کام ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرف لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے اللہ کے پاک کے پاس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو تاکہ وہ تمہارے اوپر آسمان سے رحمت کی بارش برسانے کے لیے چھوڑ دے گا, اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. مال اور بیٹوں کے ذریعے. تو کیا ہوا سکندر اصفہانی کا کیا ہوا؟ سنا ہے نا, میں نے سنا ہے نا, سکندر اصفہانی فیملی کا سب سے بڑا, پاکستان کا ٹاپ کا 22 خاندان تھے اس وقت, سب سے بڑا اصفہانی تھا نا. اس کے پوتوں نے, اس کے پوتوں نے, اس کے بیٹے نے, اس کے بیٹوں نے اور پوتوں نے مل کر گھر سے نکال دیا. گھر آکشن میں چلا گیا, کورٹ میں چلا گیا. دنیا پاکستان کا سب سے امیر ترین وقت تھا, اور وہ سندھ کلب کے اندر رہا. 2 سال رہنے کے بعد وہاں مر گیا. 7-8 آدمی نے اس کو وہاں دفنایا. وہ اصفہانی جس کی گھر کے اندر فریار ہال کے سامنے مکان, ابھی اصفہانی ہاؤس بنا ہوا ہے, دیکھ لینا, وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ اہل تشریح کے طریقے سے وہاں پڑھائی گئی تھی. پھر بعد میں شبیر احمد عثمانی نے نماز پڑھائی. اور آج بھی اس کی بیٹی فرح, جو امریکہ کے اندر پاکستان کا جو ایمبیسیڈر تھا, کیا تھا اس کا نام تھا؟ حسین حقانی. حسین حقانی کی جو بیوی ہے اس کی بیٹی ہے. تو اس کے بچوں نے نکال دیا اس کو. اس کے مال, جو ریچسٹ آدمی تھا پاکستان کا, اور اس کے مال اس کو کام نہیں آیا. کیوں نہیں کام آیا؟ کہ مال اور دولت فتنہ ہے, 100% فتنہ ہے. اگر رجوع اللہ ہمارا ہوگا, اللہ سے توبہ استغفار ہوگی, اللہ سے رونا ہوگا, اللہ سے مانگنا ہوگا, تو اپنی زندگی کو تو ٹھیک کرنا ہوگا نا, اپنی لائف تو ٹھیک کرنا ہوگا نا. میں کپڑا مارکیٹ میں 70s کے بعد جب آیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جیسے جھاڑو لگتی ہے ہمارے میمن سیٹھوں, ہم میمن لوگ سیٹھ کو کہتے ہیں سیٹھیا پٹیلیا. ہم ہماری زبان میں, ہماری اس میں ہم کہتے ہیں سیٹھیا پٹیلیا بھی ہے. سیٹ کو سیٹ کہتے ہیں, سیٹھیا پٹیلیا. جب وہاں جھاڑو لگ گئی, صاف ہو گیا, ختم ہو گیا سب کی. اب اگر دیکھنا جائیں, معلوم کرنا نہیں, حرام ہے تجسس, لیکن کان میں آواز آتی ہے, آپ باندھ نہیں کر سکتے. سب کی پرسنل لائف خراب تھی. اگر پیسے سے پرسنل لائف خراب ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی بڑھتی ہے, تو اولاد بھی باغی ہو جائے گی. مال وہ سانپ ہے, اگر اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا اللہ کی رحمت ہے, اور آپ کے پاس وہ بانسری بجانے آتی ہے, وہ بانسری اللہ والوں کے منہ میں ہوگی اور آپ بجائیں گے, وہ توجہ دے گا, آپ کا ہو فگا ہوگا, تو سانپ آپ کے کام کا ہے, ورنہ سانپ آپ کو خود ڈس لے گا. اور سب کو سانپ نے, ہمارے کپڑا مارکیٹ کے اندر میں نے دیکھا, میں 80s میں نے کپڑا مارکیٹ چھوڑ دیا, وہاں انہوں نے ان کو ڈس دیا. سانپ جو ان کا اپنا مال تھا, اپنا جانور تھا, اپنا پالا ہوا تھا, اسی نے اس کو غرق کر دیا, غرق کر دیا.
بات نہیں بنتی دوستو. بڑا سمجھداری اور حکمت کے ساتھ, صرف حکمت اپنی کاروبار میں مت لگاؤ, حقوق اللہ میں بھی لگاؤ, حقوق العباد میں بھی لگاؤ, بیوی بچوں میں بھی لگاؤ, حرام حلال کے اوپر لگاؤ, توحید کے اوپر لگاؤ, عبادت کے اوپر لگاؤ, اخلاق کے اوپر لگاؤ, معاملات کے اوپر لگاؤ, معاشرت کے اوپر لگاؤ. یہاں عقل استعمال کرنی ہے. اس کو عقل کو استعمال کرے بغیر بات نہیں بنتی ہے, بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں میں سب چیزیں تمہیں دے دوں گا, تمہاری مدد کریں گے, اور تمہارے لیے باغات اور شہریں پیدا کر دیں گے, نہریں پیدا کر دیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور توبہ استغفار کرو, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے میرے دوستو. اللہ اس میں تھوڑا سا یہ پہلو ہے کہ تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, تھوڑا مجاہدہ. دیکھیں کلاس کے اندر وہی پاس ہوتا ہے جو ایکسیس کرتا ہے, کاروبار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے اس کے اوپر. لیکن وہ محنت اور ایکسیس جب قائم رہتا ہے, استقامت جب رہتی ہے, جب رجوع اللہ ساتھ ہوتا ہے, وہ بیلنس کر کے چلتا ہے. اگر اللہ کی طرف نہیں ہے, اللہ جس نے دیا ہے, جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں اس نے سوراخ کر دیا. تھالی کھایا ہے, کھانے کے بعد اگر وہ شکر گزار نہیں ہے, اور شکر گزار ہونے کے لیے وہ سنت طریقے سے کھانا ہے. اگر بیٹھا ہوا ہے تو کم کھائے گا, آگے سے کھائے گا, بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا, بیٹھ کے کھائے گا, کھانے کے بعد الحمدللہ تمانا دعا پڑھے گا, یہ تمام چیز کرے گا. وہ عادت نہیں بنتی, وہ کھاتے کھایا بیٹھا. اب تو فاسٹ فوڈ کا زمانہ آ گیا ہے. ہمارے حضرت والا ایک دفعہ بامبے میں تھے, وہاں پر ایک آئل کا کاروبار کرنے والا تھا, اسماعیل تیل والا کہلاتے ہیں بامبے کے اندر. تو ان سے جب وہاں بیان کر رہے تھے, یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے, تو وہ فرمانے لگے ہمارے حضرت والا کہ انسان کے اندر جو نکھار آتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ولایت ملتی ہے, وہ بغیر مجاہدے کی نہیں ملتی. تکلیف تو انسان کے اندر آئے گی حضرت. تو وہ تکلیف جو آتی ہے وہ جب آتی ہے کہ جب سرسوں کا تیل, تلی کا تیل کولے کے اندر ڈالا جاتا ہے اور رگڑا جاتا ہے. اس نے اپنی پرسنل شخصیت ختم کر دیتا ہے کہ میں سرسوں تھا کبھی, میں تل تھا کبھی. اپنے آپ کو مٹایا نا, اس مٹانے پر اس کو کیا ملتا ہے, وہ چمبیلی کا تیل بن جاتا ہے. آپ نے جب اس میں سے تیل نکالا, جب اس کو چمبیلی کے ساتھ تلی کو ملایا یا سرسوں کو ملایا, ملانے کے بعد اس کو سکھایا, سکھانے کے بعد دونوں کو مکس کیا, مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کا تیل نکالا. اب چمبیلی کا جو خوشبو ہے وہ سرسوں یا تلی کے اندر جذب ہو جاتی ہے, تو تلی بھی ختم ہو گیا, سرسوں بھی ختم ہو گیا, وہ چمبیلی کا تیل بن گیا. جو تلی کا تیل کی بوتل بامبے کے اندر 30 روپے کی ملتی ہے, وہ چمبیلی کا تیل بننے کے بعد وہ 200 روپے کی ہو گئی. قیمت کب بڑھی؟ جب اس کی نسبت کسی میں شامل ہو گئی. یہ نسبت کے بغیر بات نہیں بنتی. دیکھیں نا آپ حرم شریف کے اندر وہ علاقہ جو باب الفہد جو ہے, باب آپ لوگ جاتے ہیں, یہ کیا تھا؟ یہاں باتھ روم تھے, آپ جوتے پہن کے جاتے تھے, گندگی ہوتی تھی. آج اس کی حرم شریف کے ساتھ اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی تو قیمت بڑھ گئی نا. اپنے آپ کو وہ جگہ دی, وہ کہتے نہیں میں تو پرانا ہوں, میری یہاں بلڈنگ ہے, میری افریقہ ہوٹل وہاں تھی, افریقہ ہوٹل کی نام کی جگہ ہے, میں یہاں سے کیوں ہٹوں گی. تمہیں ختم کریں گے, تمہیں ختم کر کے نکال دیں گے, تمہارے گھڑا کھو دیں گے, دوبارہ اندر میں بنیادیں ڈالیں گے, اور تمہاری نسبت حرم شریف کے ساتھ ملائیں گے, تو تمہاری قیمت بڑھ گئی. قیمت بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا مجاہدہ کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. تو یہ تیل جو تھا وہاں انہوں نے بامبے کے اندر, ماشاءاللہ بامبے کے اندر یہ بیان کیا, تقریر کی تھی. اور 4 بڑے بڑے یہاں کے کانکرز, بڑے بڑے جو جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی گزرے ہیں, 4 بڑے گزرے ہیں تاریخ کے اندر, کتابوں کے اندر ہیں. اب دیکھیں 4 گزرے ہیں تو 3 کو تو ہم اچھے الفاظ سے استعمال نہیں کرتے. انگریز کی الگ سازش ہے کہ وہ 4 کو اچھے خاص کر کے ان کے اپنے لوگوں کا بات تعریف کرتے ہیں. ہمیں 4 کے اندر کون ہے؟ ایک ہے چنگیز خان, سب سے زیادہ فتوحات چنگیز خان نے کی. اس کے بعد سلطان, پہلی دفعہ سلطان کا نام دے گیا محمود غزنوی کا. محمود غزنوی اس کے بعد سب سے بڑے فتوحات کرنے والا تھا. تیسرے بعد سکندر یونانی, وہ بھی بہت چھوٹی عمر کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. اور چوتھا جو تھا, اللہ تعالیٰ اس کی, تیمور لنگ, جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو تاریخی کتابوں میں شہید کیا, اور مسلمانوں کی آبادی میں جاتا, مسلمانوں کی آبادی میں جا کر اس کو قتل و غارت کرتا. یہاں تک اس نے کیا کہ دمشق کو چاروں طرف سے آگ لگا دی. اب بچے جل رہے تھے, رو رہا ہے, خود مزے لے رہا ہے, اس کو کہتا مزہ آتا ہے.
نہیں وہ آج کل چلا ہے بلیک ویڈیو اور بلیک چلا ہے جس کے اندر ظلم کیا جائے, بچوں کو ریپ کیا جائے, تو اس کے اندر ان کا ایک ٹیسٹ انٹرٹینمنٹ ملتا ہے. یہ انٹرٹینمنٹ وہ خصلیت ہوتی ہے, پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ان کو گناہوں کے اندر مزہ آتا ہے. یہ شیطان کی قوم ہوتی ہے, شیطان کو مزہ نہیں آتا عبادت کے اندر, جتنا گناہ کریں گے اتنا اس کی لذت اور آتی ہے. تو یہ تیم النگ تھا. اب یہ محمود غزنوی کو انگریز کی آپ کتابوں میں کوئی چھوٹا سا اس کو دیکھ لیجئے گا یوٹیوب میں جا کر, تو اس کو کہیں گے بہت بڑا ڈاکو تھا, جس نے قتل کیے, یہ کیا, وہ کیا, مسلمانوں کی ہندوؤں کی عزتیں لوٹی, سب اس کے اندر یہ دیا جاتا ہے. تو تھا کیا یہ؟ اللہ اکبر. 410 کے اندر اس کی تدفین ہوئی تھی اور اس نے 33 سال حکومت کی تھی. جب وہاں پر ظاہر شاہ کی حکومت تھی افغانستان میں تو بہت بڑا زلزلہ آیا تھا. ظاہر شاہ جب طالبان افغانستان میں آئے تھے, اس سے پہلے ظاہر شاہ وہاں بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. جب زلزلہ آیا تو سب قبریں کھل گئی تھی. محمود غزنوی بھی قبر کھل گئی تھی, جو 1000 سال کے بعد, 400 اب 1400 سال اوپر ہو گیا ہے نا, 1000 سال کے بعد اس کی 1000 سال پہلے دفنایا تھا. جب اس کی قبر کھل گئی تو انہوں نے محمود غزنوی کو دیکھا, وہاں کے سیکیورٹی والوں نے, تو جیسے کفن دفنایا تھا ایسے ہی وہ لیٹا ہوا تھا اسامہ, اعمال کی وجہ سے, اور ہاتھ ان کے سینے پہ تھے, ہاتھ سینے پہ تھے, اور اس کی ایسے ہی تھے جیسے ابھی لیٹایا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ جس کو نوازے دنیا اور آخرت دونوں دے دیتے ہیں, جن کو بادشاہت اور حکومت سب چیز دے دیتے ہیں. میں نے ابھی اس ہفتے ایک ڈیتھ ہو گئی, 34 سال کا لڑکا تھا, اور بہت بڑی یہاں ایکسچینج کا کام, کرنسی کا کام کراچی میں سب بڑا کام کرنے والوں میں ہے. وہ 34 سال کا بیٹا, وہ جو اس کے والد تھے وہ میرے بچپن کے چڈی فرینڈ کہتے ہیں نا, وہاں کے دوست تھے. 34 سال کا بیٹا انتقال ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوگا. تو میں وہیں ساتھ تھا, رہا, تدفین سب چیزیں. یہیں اسٹیڈیم کے سامنے جو وہ ایریا ہے, کون سی سوسائٹی ہے یہ, سوسائٹی کے اندر ان کی وہاں نماز جنازہ بھی, میں نے اتنی بڑی نماز جنازہ نہیں دیکھی تھی. یعنی اندر گیٹ سے جانا بھی مشکل, لیکن وہاں سے لے کر اس اندر کی مسجد تک صرف سر ہی سر تھے. 34 ایئرس کی ایج تھی. جب میت کو غسل دے کر اس کو لیٹایا گیا, آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو دکھایا ہوگا, بہت لوگ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اوپر سے ٹپک رہا ہے, جھلک رہا ہے, اور اس کے چہرے سے نکل کر اپنی طرف آ رہا ہے. 34 ایئرز ایج تھی, 34 سال کا. لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ محبوب سہارا ایکسچینج والے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا محبوب اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس کی ڈیتھ اتوار کی رات کو ہوئی. اتوار کی عصر اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی, مجھے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے لے گیا, پھر عشاء کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھا. اس کی والدہ اور اس کا بھائی جو تھا وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو پیر کی صبح 7 بجے فلائٹ سے وہ جلدی واپس آئے. تو بولا میری اتنی خدمت کرتا تھا یہ بچہ, اتنی خدمت کرتا تھا. یہ ماں باپ کی جو خدمت ہے نا, اگر انسان ماں باپ زندہ ہیں تو اتنی خدمت کیجئے, اس سے جو آپ کو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے, اور جتنے خوش ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت. اگر وہ چلے گئے ہیں یہ نہیں ہے تو رب ارحمہما, پوری بیان حضرت والا نے ہمارے اس کے اوپر کیا تھا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کو پڑھا کریں, ہر دعا میں پڑھیں, ہر دعا میں 3 دفعہ پڑھیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. جیسے بچپن میں آپ کو ہمیں پالا تھا, ایسے اللہ ان کی حفاظت فرمانا, ان پہ رحم فرمانا, ان کے کرم فرمانا. اللہ پاک غیور ہے. جب آپ ماں باپ کو بار بار روزانہ یاد کریں گے, روزانہ فکر کریں گے, تو اللہ پاک آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے, تعلیم دے, فکر کرے, دعائیں کرے, اس کی تعلیم دے, تو کیا ماں باپ دوست ہوتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں نا کہ میرے بیٹوں کے ساتھ بھی یہ مشورہ دیتا ہے, کرتا ہے, پوچھتا ہے. تو 1000 سال کے بعد اس کی قبر ایز اٹ از نکلی. اب اس کے میں 2 اعمال آپ کو محمود غزنوی کے بتا دیتا ہوں. ویسے تو انگریز تو جس کو چاہے تاریخ کو وہ تو توڑ موڑ دیتے ہیں. ایک اس کا عمل یہ تھا, پہلا عمل سن لیجئے. بہت نیک انسان تھا, تمام مشائخ بزرگوں کی یہ بہت قدر کرتا تھا, سب کے پاس جا کر 2 زانوں بیٹھتا تھا, ہدیہ جا کر دیتا تھا. اور جب وہ 17 حملے کیے اس نے ہندوستان کے اوپر, تو ہمیشہ اپنے ساتھ بزرگوں کو رکھتا تھا. ایک دفعہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہے, یہ میرے گھر کے اوپر آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ وہ زبردستی کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے, اور مجھے وہ گھر سے نکال دیتا ہے. محمود غزنوی رونے لگا, کہا کہ میرے خاندان میں میرا بھتیجا. اس نے کہا اب جب آئے, مطلب ہاں آتا ہے, تو آئے تو سیکیورٹی والوں سے اس نے کہا کہ مجھے فوراً اطلاع کرنا. دوسرے دن
ایسا ہی ہوا کہ ان کو اطلاع دی گئی کہ وہی شخص جو ہے تمہارا بھانجا یا بھتیجا آیا ہوا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے. تو یہ محمود غزنوی نے جاتے ہی وہاں اندر گیا اور اس نے پہلے چراغ کو بجھا دیا اور تلوار لی اور تلوار لے کر اس شخص کا سر قلم کر دیا. جب سر قلم کر دیا تو اس نے چیخ ماری زور سے محمود غزنوی, مجھے پانی پلایا جائے, مجھے پانی پلایا جائے. تو پوچھا گیا اور اس نے کہا کہ الحمد, جب اس کو دوبارہ شمع جلائی گئی تو اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو لوگ پھر پوچھا ان کے جو خاص لوگ تھے کہ بھئی تم نے پانی کیوں مانگا اور الحمدللہ کیوں پڑھا؟ اس نے بولا جب میرے پاس جب آپ لے کر آئے تھے یہ معاملہ تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میرے خاندان میں بھی کوئی ایسا بے غیرت انسان ہو سکتا ہے, مجھے اس کا بڑا دکھ تھا. اور میں نے وہاں نیت کی تھی کہ میں جب تک اس سے اس کا حساب نہ لے لوں, میں نے نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے. میں نے پانی نہیں پیا ہوتا, میں بہت زیادہ پیاسا تھا, تو میں نے جب اس کا سر قلم کر دیا تو میں نے پانی مانگا. تو الحمدللہ کیوں پڑھا آپ نے؟ بولا مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ میرے خاندان سے نہیں تھا. 1000 سال کے بعد اس کی میت کو, اس کی لاش جو ملی یہاں پر افغانستان میں, اس کو دوبارہ تدفین کر دی گئی ہے, اس کا مزار بنا دیا گیا ہے. اور وہ ایسی انٹیکٹ ملی جیسے کفن کے اوپر کوئی انگلی. آج 1000 سال کے بعد 33 ایئرز اس نے حکومت کی تھی. دوسرا سن لیجئے, اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا تھا, رات کو پہرا دیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہرا دیتے تھے. آپ اللہ سے محبت کرنی ہے, اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ سے مخلوق کی محبت کرنی ہوگی. اللہ کی مخلوق سے محبت کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ جب محبت کریں گے, ان کی ہر چیز کی آپ فکر کریں گے, ان کی دعائیں کریں گے. آج تو ہم ہلتے بھی نہیں ہیں. یہ بھائی کیا ہوا ہے, برما میں ہوا ہے, بنگلہ دیش میں ہوا ہے, ترکی میں ہوا ہے, مصر میں ہوا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہوا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اگر ایک انگلی کے اندر چوٹ آ جائے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہو چوٹ ہوتی ہے. محمود غزنوی پہرا دیتا تھا رات کو, اپنے سیکیورٹی کے ساتھ نکلتا تھا اور ایک ایک گھر کی فکر کرتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیسے معاملہ تھا ویسے ہی معاملہ کرتا تھا. کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں بڑے بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں. ان کا انگریزوں کا کام ہے کیریکٹر ایسینیشن کرنا تاکہ ہم اس کو متاثر نہ ہوں. ایک دن وہ رات کو نکلا نا تو قبرستان گیا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ارادہ کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے چھاپا مارنا ہے, چوری کرنی ہے. تو وہ بھی اندر گیا اور بیٹھ گیا. اندھیرا کا زمانہ اندھیرا ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے بھی اپنی پارٹی میں شامل کر لو. محمود غزنوی نے کہا. تو سبوں نے کہا, 4 یا 5 آدمی تھے, کہ ہمارے پاس تو ایک فن ہے, تمہارے پاس کوئی فن ہے تو ہم تمہیں شامل کر لیں گے. تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی ایک فن ہے, تو پہلے تم اپنا فن بتاؤ. تو جو 4-5 ڈاکو بدماش چور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم, ایک نے کہا کہ میں اگر خطرہ ہو, کتوں کی بھونکنے کی آواز سنوں تو میں کتے کی لینگویج کو سمجھ جاتا ہوں. ایک نے کہا کہ میں تالا توڑنے کے لیے, دیوار کودنے کے لیے میرے پاس فن ہے. ایک نے کہا کہ میں سیکیورٹی کے اگر کوئی حملہ آ جائے تو میں اس کو مقابلہ کرنے کی طاقت میرے پاس ناؤں پہ ہی چاہتے ہیں. اپنی اپنی فن پیش کر دیا. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو محمود غزنوی آیا تھا انہوں نے پہچانا تو نہیں تھا, انہوں نے بڑے کمبل اڑا ہوا تھا, تم اپنا فن دکھاؤ. بس میرا فن یہ ہے کہ اگر وقت کے سلطان پھانسی کا اعلان کر دے لیکن میری اگر داڑھی ہل جائے تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے. اب رات کو شکل تو نہیں دیکھ سکے تھے, شکل تو پہچانا نہیں تھا نا. انہوں نے کہا کہ چلو آپ تو سب اتنا بڑا ہمارے پاس فنکار آ گیا ہے, اب تو بادشاہ سلطان کے گھر میں چوری کرتے ہیں. یہ محمود غزنوی کے گھر پہ محمود کے ساتھ مل کر چوری کرنے نکلے. دیوار کودی, چوری کی, بہت سب مال صاف کر لیا, لینے کے بعد چلے گئے. وہاں اپنا اپنا حصہ کیا قبرستان میں. محمود نے چوری کا اپنا حصہ لیا, واپس آ گیا. سب کو کہا کہ سیکیورٹی سے سب کو اریسٹ کر لو اور سب کے سر قلم کر دو, کیونکہ گواہ میں خود گواہ ہوں, میں ساتھ میں گواہ ہوں. جب اس کو جب سر قلم کرنے کی جب بات چلی وہاں پر, تو اس 5 شخص میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ نے بینائی دی ہوئی تھی, صورت دی ہوئی تھی, سیرت دی ہوئی تھی, اور قلب کے اندر سیرت دی ہوئی تھی, اور اس کی نگاہ تھی اس کے پاس. تو اس نے اس کو پہچان لیا, دیکھتا رہا. دیکھنے کے کہا یار یہ تو وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ اگر میری داڑھی ہل جائے تو سزا معاف ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت سلطان محمود, مجھ سے 1 منٹ مجھے چاہیے آپ سے بات کرنے کے لیے, پھر آپ اپنی سزا کی امپلیمنٹیشن کر دینا. اس نے کہا, اس محمود کے پاس گیا. اس نے کہا کہ دیکھیے ہم نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا, اب آپ کے فن کے مظاہرہ کرنے کا وقت ہے, آپ اپنی داڑھی کو ہلا دیجئے تاکہ ہماری سزائیں معاف ہو جائے. اس کے اوپر مولانا روم فرماتے ہیں, عجیب بات لکھتے ہیں کہ وہ اس کو نظر شناس تھا. ایک آدمی اگر نظر ہے اور نظر ہونے کے بعد آپ کے اعمال ہیں
ذکر اللہ بھی ہے، اہل اللہ بھی ہے. میں نے کہا نا ذکر سے ہی تمام فرقے بنے ہیں. بات سمجھیے گا، اگر استغفار اور توبہ غالب ہوگی تو کبھی کوئی فرقہ نہیں بنتا، کوئی قریب میں نہیں آتا، شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا. اگر یہ جتنی مرزا غلام کی آپ اگر ہسٹری پڑھ لیں تو اس سے بڑا مفتی کوئی بھی نہیں تھا. اگر مفتی بننے سے محبت سے دین ملتا ہے، محبت سے اللہ ملتے، محبت سے جنت ملتی ہے، محبت والوں کو اللہ کا اپنا دیدار کروائیں گے. جس کے پاس نور سکینہ ہوگا اس کے بغیر نہیں بنے گی بات. یہ محمود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہوئی تھی. اس کی وجہ سے اس کے خلاف آپ دیکھیے جو بھی ہسٹری لکھتا ہے، انگریز کی ہسٹری آپ پڑھ لیجئے، آپ کے محمود غزنوی کو یہ بہت بری الفاظ سے بات کرتے ہیں. بت فروش بت شکن تھا، بت فروش نہیں تھا. ایک چھوٹی سی غلطی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے خواب میں اصلاح کر دی کہ تم اس کو توڑ دو، اس بت کو بھی توڑ دو. اگر ہم اس کے بعد پھسل بھی گئے نا اللہ کا ذکر اللہ کے اندر. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ کہتا ہوں بیٹو کہ ہمارا تصوف پورا ایک پیکیج ہے. دیکھیں نا حکیم الامت اشرف ثانی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب، یہ سب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ علم کا، عمل کا پیٹرول لے. علم تو سب کے پاس تھا نا، حاجی صاحب سے زیادہ علم تو ان کے پاس تھا، نانوتوی کے پاس تھا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، رشید احمد گنگوئی کے پاس تھا، اشرف علی تھانوی کے ساتھ تھا. علم تھا. علم ہونا اور بات ہے. علم کا، عمل کا جو پیٹرول ہے یہ صرف اللہ والوں سے ملتا ہے. اب اللہ والوں میں مفتی بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، تاجر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری کرائٹیریا نہیں، اس کے اندر تقویٰ کرائٹیریا ہے. اس کا رجوع اللہ سے کیسا ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے اس کے اندر. یہ سب علم تو سب کے پاس تھا، لیکن علم کو عمل بنانے کا پیٹرول نہیں تھا. علم کو عمل کا بنانے کے لیے پیٹرول حاجی صاحب کے پاس گئے. دیکھیں نا ایک تو ہوتا ہے گلاب جامن، آپ نے علم پڑھ لیا کہ گلاب جامن کا بنانے کا یہ طریقہ ہے، آپ نے یہ طریقہ سیکھ لیا، اب وہ تو علم ہو گیا. اب آپ نے اس کو بنانے کا طریقہ کتاب میں پڑھ لیا لیکن آپ نے بنانا شروع کر دیا، تو یہ بھی ایک یقین کی کیفیت ہے. لیکن کوئی یہ گلاب جامن آپ نے خود کسی نے آپ کے منہ میں ڈال دیا، کھلا دیا. اب جب کھلا دیا تو وہ چاٹ لگ گئی آپ کو. اب چاٹ لگ گئی تو پہلے تو آپ نے گلاب جامن کھانا شروع کیا عبادت سمجھ کے نہیں کیا. پہلے تو آپ علم تھا آپ کے پاس اور آپ نے گلاب جامن اللہ والوں سے محبت کی، صحبت میں رہے، لیکن ابھی آپ صحبت یافتہ ہے، فیض یافتہ نہیں ہوئے. فیض یافتہ الگ ہوتا ہے، صحبت یافتہ الگ ہوتا ہے. قاسم نانوتوی ہونے کے بعد بھی یہ صحبت یافتہ بنے، فیض یافتہ نہیں بنے. فیض یافتہ بعد میں بنے جب عمل زندگی کے اندر عمل کا پیٹرول آ گیا. ان اللہ والوں سے عمل کا پیٹرول ملتا ہے، وہ پیٹرول مل گیا ہے. اس کے بعد استقامت ہو گئی. پہلے عادتاً لوگوں کو کیا کہیں گے لوگ کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا میں ذکر نہیں کرتا، اس کی وجہ سے میں نے کیا، لیکن بعد میں وہ عادت عبادت بن جاتی ہے. اس کو وقت لگتا ہے عبادت بننے میں. بیٹا کچھ پڑھے گا؟ آج آپ آئے تو ضرور بڑا پلان کر کے آئے ہوں گے. حضرت خالد اقبال طائف صاحب کا کلام. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں، اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں. آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں، آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. نفس پہلو میں ہے حریف میرا، نفس پہلو
میں ہے حریف میرا، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، نفس پہلو میں ہے حریف میرا، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، مہر تابا پہ جن کی ہوں نظریں، مہر تابا پہ جن کی ہوں نظریں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، مہر تابا پہ جن کی ہوں نظریں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، ابھی باقی ہے بچپنا تائب، ابھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، کس قدر مصلحت پسند ہے ہم، کس قدر مصلحت پسند ہے ہم، دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں، دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں، اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے چلتے ہیں۔ کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، یہ نہ پوچھئے کس عزم سے جلتا ہے دیا، یہ نہ پوچھئے کیا سوچ کے چلتی ہے ہوا، یہ نہ پوچھئے کس عزم سے جلتا ہے دیا، یہ نہ پوچھئے کیوں سادہ لباسوں نے یہ اوڑا ہے لبادہ، کیوں سادہ مزاجوں نے یہ اوڑا ہے لبادہ، کیوں خون سے رنگی ہے قبا، یہ نہ پوچھئے کیوں خون سے رنگی ہے قبا۔ شہید اللہ کے راستے میں لڑنے والے گردنیں کٹائے، پیٹ پھاڑے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہم کیا لے کے جائیں گے؟
حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمانے غیب جانے دی درست. وہ جو اللہ کی مرضی کی تلوار سے اپنے نفس کی خواہشات کا کلا کاٹتے رہتے ہیں وہ معنوی شہادت پاتے ہیں. ایک تو ظاہری شہادت ہے اور ایک معنوی شہادت ہے. تو ہم کم سے کم معنوی شہادت ہی حاصل کر جائیں گے. یہ خون دراصل حسرتوں کا خون، ان ناجائز آرزوؤں خواہشات کا خون ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک سالک ایک چلنے والا اللہ کے راہ میں کرتا ہے. کیوں سادہ مزاجوں نے یہ اوڑا ہے لبادہ، کیوں خون سے رنگی ہے قبا، یہ نہ پوچھئے ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا. ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا، کیا ان پہ فدا ہو کے ملا، یہ نہ پوچھئے کیا ان پہ فدا ہو کے ملا. ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا، کیا ان پہ فدا ہو کے ملا. توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن بونس کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک یبدل السیئات بالحسنات، یہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. ماہیت کو بدلنے کا طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو ایسا کہاں ہوتا ہے کہ خرابیوں کو بھی جو ہے وہ صحیح میں بدل دے. لیکن آپ دیکھیں کہ گوبر ڈالتے ہیں اور پھر اسی گوبر سے اگنے والے پھول کی خوشبو کو ناک تک لے جا کے سونگتے ہیں کہ اندر تک بس جائے گوبر تک. ہاں یہ تو پوچھئے کہ میں کیوں کر فدا ہوا، کیا ان پہ فدا ہو کے ملا. یہ نہ پوچھئے کیا ان پہ فدا ہو کے ملا، یہ نہ پوچھئے ہے حفظ کا برسات سے رشتہ یہ سمجھ لیں، ہے حفظ کا برسات سے رشتہ یہ سمجھ لیں. کیوں غم کی برستی ہے گھٹا، یہ نہ پوچھئے کیوں غم کی برستی ہے گھٹا، یہ نہ پوچھئے. اللہ دعاؤں کا میری رخ ہی بدل دے، اللہ دعاؤں کا میری رخ ہی بدل دے. کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا، یہ نہ پوچھئے کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا. اللہ دعاؤں کا میری رخ ہی بدل دے. کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا، یہ نہ پوچھئے. کہتے ہیں کہ طائف کی ہے آواز میں جادو، کہتے ہیں کہ طائف کی ہے آواز میں جادو، اور اس کے
اشعار میں کیا یہ نہ پوچھئے، اور اس کے ہیں اشعار میں کیا یہ نہ پوچھئے۔ اللہ دعاؤں کا میری رخ ہی بدل دے، کیوں مانگ رہا ہوں یہ دعا یہ نہ پوچھئے۔ اچھا بیٹا، آپ جب حضرت والا حیات تھے تو آپ جب آتے تھے تو حضرت والا ایک اشعار آپ سے ضرور پڑھواتے تھے کشمیر کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اور سب مل کر ہم روتے تھے، آپ پڑھتے تھے، وہ یاد ہے آپ کو؟ سنائیے آج، کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں، غمگین بھی ہم سب اس وقت، اداس، بہت اداسی تاریخ۔ نظم ایک ہے حضرت، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جیسے سبب ہے میرے آج یہاں کھڑے ہونے میں۔ حضرت والا واقعی بہت بہت سنا کرتے تھے، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمام بند پیش کر سکوں باہر کے اب جتنی یاد آئے گا۔ اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے، نہ غم کرو مجاہدو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے، ساری کائنات ہے۔ اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے، نہ غم کرو مجاہدو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے، میرے خدا زمین پہ جا بجا میرا ہی خون ہے، میرے خدا زمین پہ جا بجا میرا ہی خون ہے۔ مگر مجھے نہ خوف ڈر نہ غم نہ کچھ جنون ہے، مجھے تو اپنی قبر میں سکون ہی سکون ہے۔ میری لحد میں حور و رنگ نور کی بارات ہے، میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے، نہ غم کرو مجاہدو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم ہندوؤں کے مورچے پھلانگتے بڑھے چلو، تم ہندوؤں کے مورچے پھلانگتے بڑھے چلو، رضائے رب رضائے فتح دعائے فتح اپنے رب سے مانگتے بڑھے چلو۔ چمن میں تم سروں کے پھول ٹانگتے بڑھے چلو، مجاہدو تمہارے سر پہ تو خدا کا ہاتھ ہے۔ میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے، اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے، نہ غم کرو مجاہدو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سبھی کے انتظار میں ہے یوں ہی دوستوں اجل، سبھی کے انتظار میں ہے یوں بھی دوستوں اجل، ہے موت کی پکار تو سبھی کے واسطے اٹل، رہے خدا میں جان دو یہی ہے مسئلے کا حل، کبھی فنا نہیں جسے وہ بس خدا کی ذات ہے۔ میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے، اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے، نہ غم کرو مجاہدو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اے ناز کشمیر میں بپا ہے آج کربلا، اے ناز کشمیر میں بپا ہے آج کربلا، کہ ماں بہنوں بیٹیوں کا زیر
ڈل کے اب تو ڈل نہیں فرات ہے، میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے، اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے، نہ غم کرو مجاہدو خدا تمہارے ساتھ ہے، میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگ اپنی جان دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ ہم یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا باطن تو بنا ہوا ہے نا، ظاہر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ظاہر کے اوپر ہمیشہ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ پھل خریدنے جاتے ہیں، سودا خریدنے جاتے ہیں تو آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں، پھر باطن خود بخود پتہ چلتا ہے کہ صحیح ہے نہیں۔ ظاہر بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، باطن بھی ہونا ٹھیک ضروری ہے۔ میں ٹخنوں سے سب ڈھانک کے رکھتے ہیں، اگر تھوڑی سی شلوار یا پینٹ اوپر کر لی جائے، نیچے پاجامہ کھلا چھوڑ دیا جائے، باشرہ داڑھی رکھ لی جائے، ایک مٹھی بھر داڑھی رکھ لی جائے، کیا ہمیں کیا داڑھی کوئی نقصان کرتی ہے یا کوئی تکلیف دیتی ہے، کوئی پریشان کرتی ہے؟ لوگ عزت کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، دھیان دیتے ہیں اس کے اوپر۔ ہماری بچیاں بیٹیاں ہیں، کیا زندگی کتنا جینا ہے، اگر شرعی پردہ کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تھوڑی سی دن گزارنی ہے۔ آپ کو یہی کہیں گے نا کہ آرتھوڈاکس ہیں، کنزرویٹو ہیں، یہ کہیں گے، کوئی بات نہیں۔ چلو ورسٹ ٹو ورسٹ وہ نہیں کر سکتے تو کوٹ پہن کر سر کو تو پورا ڈھانک لیں، اوپر کوٹ پہن لیں، اتنا تو کر لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، ظاہر بھی بنانا ہوگا اور تب باطن بنتا ہے۔ ظاہر سے ہی باطن، ظاہر پہلے دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر کی دو باتیں میں آپ کو اس کے اوپر، دو تین باتیں ہیں، پھر مفتی صاحب کو میں دوں گا۔ ایک میں واقعہ آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن بار بار میں خود اس کو پڑھتا ہوں تو آپ کو دوبارہ بھی سنانا دل چاہتا ہے۔ حالات اس وقت بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں نا، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، مہنگائی کے ساتھ حالات۔ اس ہفتے کے اندر 7 دن کے اندر ہارڈلی ہمارے پاس کچھ وقت بجلی کا، گیس کا، اوور ہیڈس کا، خرچے کا چل نہیں پا رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ خیر میں یہ سمجھتا ہوں تمام چیزیں جتنی بھی اس وقت آ رہی ہیں پریشانی، آٹا مہنگا ہو گیا، فلانا ہو گیا، بجلی نہیں ہے، تو یہ واقعہ میں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ اب اتنے سارے لوگ ہیں، آنا جانا۔ پہلی دفعہ 4 بجے ہم نے کھانا کھلایا، لوگوں نے سب روڈ سے آ گئے تھے، باہر جمع ہو گئے تھے پہلی دفعہ۔ اب 2 بجے ہمارے یہاں کھانا ختم ہو جاتا ہے، 4 دفعہ گیس ہی نہیں تھا، کیسے پکائیں؟ تو یہ میں واقعہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ یحییٰ بن خالد استاد تھے، ان کے کون تھے بادشاہ؟ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کو اپنے زمانے میں بہت زیادہ شہرت ملی نا، اور جتنے بھی خلفاء گزرے لیکن اتنے ایسا نہیں ان کو ملا جن کو ان کو مقام ملا۔ یہاں سے افریقہ، وہاں سے اسپین، وہاں سے سینٹرل ایشیا، سب ان کے حکومت کے اندر میں تھے۔ ان کے زمانے میں بھی ایسے ہی وقت آ گیا تھا جس کے اندر اناج نہیں تھا، بارش نہیں تھی۔ انہوں نے، ہارون رشید نے اپنے تمام خزانے کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیا، بہت کچھ کا رعایت دے دی، لیکن عذاب ٹل نہیں رہا تھا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور مرنے لگے، اب لوگ بھی مرنے لگے، تو بڑا پریشان رہتا تھا کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو اس نے ایک دن رات کو پریشان تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، تو اپنے استاد یحییٰ بن خالد کو بلایا، کہا کہ ہارون رشید نے، میں اتنا پریشان ہوں تو مجھے کوئی ایسی بات سناؤ جس سے مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے، مجھے راحت ہو جائے۔ دوستو حکومت کو برا مت کہو، ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے سب یہ معاملات بن رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں میں سے آج وہ کل وہاں کے اسلام آباد کے حل گئے چلے گئے تو کوئی ہمارے میں سے کوئی اور لوگ آئیں گے، ہمارے میں سے جب بنے ہوئے نہیں آئیں گے، اس قسم کے ہمارے میں سے ہی جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر ہی اعمال نہیں ہے، تو ایک کے بعد ایک جاتا ہے، اس سے برا آ جاتا ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ برا آ جاتا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو جب ان کو بلایا گیا یحییٰ بن خالد کو، یہ وہ استاد تھے جو بچپن سے لے کر چھوٹے سے وہاں سے لے کر انہوں نے قرآن کریم، یہ تربیت، اور ان کو بڑی وزارت دی تھی، بڑی عزت کرتا تھا ہارون رشید۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، سن لیجیے اگر آپ اجازت دیں تو۔ واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنگل کے اندر، جنگل کا بادشاہ تھا، شیر ہوتا ہے، شیر حکومت کرتا ہے، اس کے پاس ایک بندری آئی اور اس نے کہا کہ میرے بچوں کو سنبھالو، میں جا رہی ہوں باہر اور میں رات کو واپس آ جاؤں گی، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو شیر نے کہا کہ آپ میرے گردن کے اوپر اس کو بٹھا دیجئے، گردن کے اوپر اس بچے کو بٹھا دیا کہ شیرنی کے بندر کے چھوٹے سے بچے کو۔ اوپر سے چیل دیکھ رہی تھی، اڑ رہی تھی، چیل نے دیکھا کہ وہ شیر، وہ بندریا وہاں سے چلی گئی۔ اب شیر کے اوپر وہ بچہ چل رہا ہے، سواری کر رہا ہے، اوپر سے چیل آئی، وہ منکی کے بچے کو، بندریا کے بچے کو اٹھا کے لے گئی۔ اب وہ اٹھا کے لے گئے، غائب ہو گئی۔ شام کو جب بندری آئے تو اس نے کہا کہ میرا بچہ واپس دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تو کندھے کے اوپر اٹھا کے میں چل رہا تھا، لیکن یہ اوپر سے چیل آ گئی اور اس کو اٹھا کے لے گئی۔
تو بندریا نے کہا کہ تم کیسے شیر ہو, تم کیسے جنگل کے حکومت کرو گے, تم ایک میرے بچے کو نہیں سنبھال سکے تو اور جنگل کا جو رول ہے وہ کیسے تم قابو کرو گے, کیسے کام کرو گے. تو اس نے جواب دیا شیر نے کہ تو اگر زمین سے کوئی مصیبت آتی نا تو میں اس کو سنبھال لیتا, یہ آسمانی مصیبت تھی, جب آسمانی مصیبت آتی ہے تو آسمان والا اس کو دور کر سکتا ہے. تو ان کے استاد نے ایک عجیب ان کو الفاظ کہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, اس کو سن لیجئے تو مجھے بھی تسلی ہو جاتی ہے, کل آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی, اور اعمال کی ہمیں استقامت اور توبہ استغفار کرنے کے لیے اللہ سے ہم رجوع کرنے لگ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو, یہاں سے شروع کرتا ہوں, کہ لیے انسانوں کا متحد ہونا ضروری ہے, کہ لیے بادشاہ نہ بنے. استاد نے کیا کہا, تو آپ بادشاہ نہ بنے, فقیر بنے. جب فقیر بن جائیں گے, اللہ سے رجوع کریں گے تو آپ کی بات بنے گی. یہ آسمان سے آفت آئی ہے اور آسمان والا اس کو دور کر سکتا ہے. اپنے رب کو راضی کیجئے, جب تک رب کو راضی نہیں کریں گے جب تک بات نہیں بنے گی. دنیا کے جتنے تمام مسائل ہیں اور ان کا حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے, یہ تاریخی الفاظ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے, ماتھے کا اور جائے نماز میں ہوتا ہے. اگر ماتھا اور ناک زمین پہ لگ گیا اور رگڑ گیا اور اللہ سے رونے لگ گئے اور ہم فقیر بن گئے, اللہ وہاں ہم اس کو راضی استغفار کر لیا, توبہ کر لیا. اس کے بغیر ہم فقیر یہاں تک نہ جائے تو اوپر والی آفت ٹل نہیں سکتی. اگر اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں سب ٹل جائے, تو ہمارا رجوع للہ, ہمیں توبہ استغفار کے اوپر بہت زیادہ کثرت کرنی پڑے گی. اگر 150 کروڑ دنیا میں مسلمان ہیں, اگر 1.5 کروڑ بھی کر لے تو تمام عرب اسلام کے اوپر مصیبت پریشانی آئی ہوئی, کہاں نہیں آئی ہوئی. پوری آپ دیکھ لیجیے, شام سے لے کر انڈونیشیا اور برما تک دیکھ لیجیے, تمام جگہوں پر یہ حالت آئے ہوئے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں ان کے استاد کہ مسائل کا حل کے لیے ساتھ, لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر تو جا سکتے ہیں, لیکن ماتھا اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے. ہمارا کیا ہے کہ ہم نے عبادت کر لی ہے, اللہ کو, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نہیں کی ہے. پہلے سمجھ لیجئے نور سکینہ کا آج موضوع تک کیا ہے. نور سکینہ, ہمارے حضرت والا تشریف فرماتے ہیں نور سکینہ وہ اوپر سے نور آتا ہے جو پلیٹ فارم کے اوپر اترتا ہے. اگر پلیٹ فارم کا جو نور سکینہ کا جہاز پلیٹ فارم کے اوپر جگہ ہوگی تو وہ لینڈ کرے گا. ہم نے لینڈ کرنے کی جگہ نہیں رکھی ہوئی ہے, قلب کے اندر غیر اللہ کو بسایا ہوا ہے, سب سے ہونے کا یقین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, پھر بھی ہدایت لوگوں کو نہیں ملی, ان کی موجودگی میں ہدایت نہیں ملی. آج بزرگ بہت سارے قبر میں سو گئے ہیں, نہ شیخ سے ملے گا نہ بزرگوں سے ملے گا, ملے گا صرف اللہ پاک سے ملے گا, اور وہ حسن زن سے ملے گا, اور حسن زن کے ساتھ استقامت ہوگی. اعمال کے اندر استقامت آنی چاہیے. مجھے پوچھتے ہیں بیعت ہونے کے لیے کہ میں کیا پڑھوں. ہمارے بیعت کا تو اتنا, ہماری تو پڑھائی ہے, ہماری پڑھائی کے بغیر آپ نفس امارہ سے نکل نہیں سکتے, نفس مطمئنہ کی طرف نہیں جا سکتے. آپ کو 200 دفعہ استغفار نہیں پڑھنا, اب زیادہ پڑھنا ہے, 200 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے, 200-300 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے, رات کو آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے, 3 روزے رکھنے ہیں, نماز میں کچھ ایکسٹرا نماز پڑھنی ہے, مغرب کے ساتھ 3-2 سنت آپ نے پڑھ لی, 4 رکعت 2 کر کے نفل پڑھ لینی ہے. تہجد رات کو نہیں پڑھ سکتے, 4 فرض 2 سنت 2 نفل آپ تہجد کی پڑھ لیں. جو پرانے پڑھنے والے ہیں اب یہ 4 رکعت پڑھیں, پھر 3 وتر پڑھ لیں. یہ اعمال کے بغیر بات نہیں بنتی, اور اس کو استقامت کے ساتھ فکر کے ساتھ کرنی ہے. اور کرنے کے اگر آپ نے اس کو اوپر غالب, اس تمام اعمال کے اوپر غالب استغفار آنا چاہیے. جب استغفار ہوگا پلیٹ فارم خالی ہوگا, قلب کا تزکیہ ہوا ہوگا, وہاں سے نور سکینہ لینڈ کرے گا. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نور سکینہ لینڈ کرنے کی جگہ ہی نہیں دی ہوئی ہے. وہاں نور کہاں سے آئے گا؟ جب نور قلب کے اندر آئے گا, روح کے اندر آئے گا, جسم خاکی ختم ہو جائے گا, روح عالم برزخ چلی جائے گی. جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اور نور سکینہ کے ساتھ تزکیہ والا روح کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کا جنت کے اندر اللہ دیدار کر سکے گا. اگر نور سکینہ نہیں ہے, روح کا تزکیہ نہیں ہے, تو وہاں جہنم میں جا کر تزکیہ ہوگا. تزکیے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اگر آپ نے عبادت بہت زیادہ کر لی اور غالب آپ کے اوپر استغفار اور توبہ نہیں ہے, استغفار توبہ کی سیڑھی ہے, توبہ ہے اللہ سے رونا مانگنا, تو ایسے ہی ہوگا کہ پچھلی امتوں میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے عابد تھے, برسیسا نام تھا اس کا. یہ برسیسا بس اپنی جنگل کے اندر الگ سے تھے اور سالوں سے عبادت کرتے. شیطان نے بڑی طاقت لگائی کہ اس کو ہم گمراہ کر دیں, اس کو گمراہ کر دیں, گمراہ نہ کر سکے. ایک شیطان کا چلہ تھا, اس کا نام ابیس تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے عزازیل سے کہا کہ مجھے آپ دیجیے. یہ امداد السلوک کے اندر, بڑی کتاب کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے.
امداد السلوک کے اندر یہ واقعہ ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ذمہ داری دیجئے, میں اس کو اپنی لائن کے اوپر لے آؤں گا اور میں اس کو عبادت سے ہٹا دوں گا. تو وہ قریب میں جا کر اپنی جگہ بنائی اور وہ عبادت کرنے لگ گیا, اور ایک پاؤں کی عبادت کرتا, رات کا نہ کھاتا نہ پیتا, بس اپنی ضرورت کے تحت تھوڑا سا کھا لیتا تھا. تو جب چرچا ہو گیا اس شخص کا, تو ان کا بھی ذہن میں برسیسا کا بھی گیا کہ میں بھی جا کے بزرگ ہیں ان سے ملاقات کروں. یہ ہر جگہ بزرگ کے پاس چلے جانا یا عامل کے پاس چلے جانا, ہر جگہ سے عبادت لے لینا, اس سے بات نہیں بنتی ہے. بات آپ کی بنے گی آپ کی دعاؤں سے میرے لیے, اور میری آپ کی بات بنے گی میری دعاؤں سے آپ کے لیے. یہ دعا سے اللہ سے رونے بغیر بات نہیں بنتی, تزکیہ نہیں ہوتا, استقامت نہیں آتی, روح کے اندر وہ طاقت نہیں آتی. نور سکینہ لینڈ کہاں کرے گا, جگہ تو ہم نے غیر اللہ سے بھری ہوئی دی بھی نہیں ہے. تو بخیر ابو اس نے اپنے ساتھ میں برسیسا اسے ملنے گیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں, کیونکہ تم عبادت کرتے ہو, میرا چلہ ختم ہو جائے گا, میں چلے جاؤں گا. اس نے کچھ اس کو ایسے منتر سکھا دیے اور جا کے مریضوں کو کان میں ڈالا, جاؤ اس کے برسیسا کے پاس جاؤ, اپنا علاج کراؤ. لوگ علاج کرنے لگ گئے, مشہور ہو گیا. بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوئی, جب بیمار ہوئی تو اس نے علاج کے لیے برسیسا کے پاس بھیجا. جوان بیٹی تھی, وہاں بیٹی کو اس نے برسیسا کو علاج کیا, کچھ پھونکے ماری, پھونکے مارنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی. تو بادشاہ نے دونوں نے مشورہ کیا کہ اس کو 3 دن برسیسا کے پاس چھوڑ دیا جائے. 3 دن جب اس کے پاس چھوڑا گیا تو ظاہر ہے نفس و شیطان تو اسی کا انتظار کرتا تھا, اس کے ساتھ زنا کروا دیا. جب زنا کروا دیا تو اس کو خوف آ گیا, اب کیا ہوگا, بادشاہ کی سیکیورٹی آگے مجھے قتل کر دے گی. تو اس نے کیا کہ اس بچی کو قتل کر دیا, قتل کر کے اس کو دفنا دیا. تو بادشاہ کو اسی شیطان نے, اس ابیض نے جا کے بادشاہ کو بتا دیا. وہاں زمین کھودی گئی, لاش مل گئی, اس کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لے جایا گیا. تو وہ ابیض آیا, اس نے کہا کہ تم میرے پاس سجدہ کرو تو میں تمہاری جان بچا لوں گا. جب جان جا رہی ہو تو کوئی بھی سجدہ بھی کر لیتا ہے, تو اس نے سجدہ کر دیا. اب سجدہ کرنے کے بعد اس کی سزا سر قلم کر دیا گیا. اس نے زنا بھی کیا, شرک بھی کیا اور قتل بھی کیا. تو جب تک استغفار کو غالب نہیں رکھو گے میرے دوستو, یہ بات سمجھ لیجئے, اگر آپ مفتی بن جائے, عالم بن جائے, دیکھیں قرآن کریم کی پاؤ پارا تلاوت کرنی ہے. آپ قرآن کریم کو لے کر اگر نہیں ہے تو ہمیں کسی سے یہاں ایک خواتین میں ذمہ دار سے کہیں آسان قرآن ہے, آپ کو سب کو مل جائے گا. یہاں سے کتنی قرآن کریم چاہیے وہ ہم منگا لیں گے, مہنگے ہم یہاں لے کے ریکارڈ میں نہیں رکھ سکتے. اس میں سے ایونٹس نکال لیں گے تو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نکال لیا. آج آپ نے مغرب میں آپ نے سورہ علم نشرح پڑھی, علم نشرح کا جا کے ترجمہ دیکھ لیا. تھوڑا سا قرآن کریم کے 2-4 صفحے دیکھنے ہیں, پاؤ پارا پڑھنا ہے. شب جمعے کے ہمارے اعمال ہم بیان کرتے تھے وہ کرنا ہے. رات کو سورہ اخلاص کی 100 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے. پرانے لوگ ہیں وہ 200 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. یہ اعمال کیے بغیر ہمارا جو نفس ہے, نفس امارہ لوامہ مطمئنہ کی طرف کب جائے گا؟ مطمئنہ کی طرف جائے گا جب نار کے اوپر نور غالب ہوگا. نور غالب ہوگا تو گناہ سے نفرت نہیں ہوگی, گناہ چھوڑ دیں گے, آپ کی گلی میں بھی داخل نہیں ہوں گے. آپ کو اس کو کوئی گندگی پسند کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا. تو آپ کو احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہم گندگی کے اندر ہے, خوشبو کے اندر ہے. جب گندگی کا احساس ہو جائے گا تو قریب بھی آپ نہیں جائیں گے. اگر چلے گئے آپ وضو کر لیں گے, آپ غسل کر لیں گے, آپ توبہ استغفار کر لیں گے. انسان ہے 19-20 ہو جاتا ہے, معاملات ہو جاتے ہیں. مجھے کہا کہ اچھا انسان بننے, ہمیں پرسوں رات کو بات ہو رہی تھی, اچھا انسان ہونا چاہیے. مجھے پوچھا کہ آپ ڈیفینیشن بتا سکتے ہیں دوستوں کی. رات کو اس میں سینئر بیوروکریٹس وغیرہ بھی لوگ ہوتے ہیں, سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں. بولے اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں جس طرح اس میں کوئی ایک آدھ نیا بھی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ نماز پڑھیں, روزے رکھیں. میں نے کہا اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کو ہرٹ نہیں کرتا, کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, دل کو تکلیف نہیں پہنچاتا, وہ اچھا انسان ہوتا ہے. وہ تو پرسنل معاملہ ہو گیا نا, عبادت کرتا ہے. لیکن یہ بات ان کو سمجھانے کی ابھی قبل از وقت تھا کہ بھئی وہ ہرٹ نہ کرے. وہ ایمان کی طاقت کیسا پیدا ہو, ایمان کا نور کیسا پیدا, وہ ذکر اللہ اور اہل اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں دیکھتا ہوں کوئی 1 مہینے میں 1 دفعہ آتا ہے, کبھی مہینے میں 2 دفعہ آ گئے, کبھی 1 ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتہ. یہ فارمیلٹی نہیں کرنی ہے, میرے لیے مت آئیے, اللہ کے لیے آئیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیے, اپنا احتساب اور اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آئیے. آپ کا حسن ظن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو خالی نہیں لوٹائیں گے, ضرور دیں گے آپ کو. مفتی صاحب تھوڑا سا قرآن کریم کے اندر ہے, بڑی کلیئر بات ہے. جو شخص کوئی برائی یا گناہ کرے, اپنی جان پر ظلم کرے, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا. آپ کوئی بھی اپنا عمل ہے, عمل کے بعد زیادہ استغفار کر کے دیکھ لیں, وہ عمل کے اندر کیسے پاؤں پیر آ جاتے ہیں, اڑنے لگتا ہے, ہر کام آپ کا ہو جائے گا. ربنا اب لنا, آپ 200 دفعہ میں نے کہا پڑھنے کے لیے, آپ 200 دفعہ 100 دفعہ پڑھ کے دیکھیے, اور پھر استغفار کی کثرت کر کے دیکھیے وہ عمل کیسا بنتا ہے. جی بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناکامی پر کوئی مسلمان تو کبھی بھی شک ہی نہیں کر سکتا. صحابی کو وہ مقام اور صحابی کو صحابیت کا درجہ اور اس کامیابی کا درجہ دلانے والا کام اور دلانے والا عمل ان کی معلومات نہیں تھی بلکہ ان کے معمولات تھے. ان کی زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت تھی کہ جس نے انہیں یہ مقام اور درجہ دیا کہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا اور کہ یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا کے اندر وہ مقام ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے ٹھکے جنتی لوگ ہیں، پکے ٹھکے جنتی لوگ ہیں، ان کی ناکامی میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. تو ان کی زندگی کے اندر کیا چیز تھی میرے عزیزوں؟ ان کی زندگی میں یہ تھا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر عمل کرنے کا اہتمام کر لیا اور اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ تھے. کئی صحابہ حافظ بھی پورے نہیں تھے، کئی صحابہ تو حافظ بھی پورے نہیں تھے. ہم تو بچے کو حافظ بناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کے اتنے افراد کو جنت کے اندر لے کے جائے. بچہ حافظ قرآن بن جائے، عامل قرآن نہ بنے تو ایسا حافظ قرآن تو اللہ کے نبی نے قرآن حدیث میں فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا. اگر قرآن ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ کی عدالت میں کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اس کی ناکامی اور بربادی میں شک نہیں کیا جا سکتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ چیز تھی میرے عزیز. بہت سے لوگ آتے ہیں ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آج آپ اس موضوع پر بیان کریں. مطلب کیا ہوا کہ ہم کان کی لذت کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں کہ یہ موضوع لوگوں میں اس کی کمی ہے، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس موضوع پہ بیان ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر اس چیز کی کمی ہے لہذا آپ اس موضوع پر بیان کریں. نہیں، میرے گھر میں اس چیز کی کمی ہے، میری اولاد میں اس چیز کی کمی ہے، معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے، پڑوسی کی کمی ہے، پڑوسی میں اس چیز کی کمی ہے، لہذا اس موضوع پر بیان ہونا چاہیے. ارے میرے عزیزو، جب تک اپنی فکر نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی، کامیابی کی منزل نہیں مل سکتی، کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا، کامیابی نظر نہیں آ سکتی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے محدث اور بڑے مفسر شمار ہوتے ہیں. اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں لکھا ہے انہوں نے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آئیے ہم آپ کو بہترین قراء کا قرآن سناتے ہیں. فرمانے لگے میں رنڈیوں کا کلام نہیں سننا چاہتا. جو قاری اللہ کا کلام اس نیت سے پڑھے کہ لوگ واہ واہ کہیں، ہیں کانوں کی لذت کے لیے سنا جائے، تو وہ تو کل قیامت کے دن میرے لیے پکڑ کا ذریعہ اور سبب ہوگا. میں سبحان اللہ اور واہ واہ کہنے والا نہیں ہوں. دل کے درد سے جو بات نکلے اور وہ عمل کی نیت سے جو چیز سنی جائے وہ چیز تو ہو سکتی ہے آپس میں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے. ایسی عملی زندگی تھی میرے عزیزو. ایک مرتبہ یہودی ان کا بہت بڑا عالم تقریر کر رہا تھا. یہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے. ان کے آنے کی ایمانی نورانیت اور عملی طاقت کی وجہ سے اس کی زبان خاموش ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت بولتے نہیں. فرمایا دخل فینا محمدی، ہمارے درمیان میں کوئی محمدی آ گیا ہے جس کی روح کی طاقت نے میری زبان سے نکلنے والے باطل پر مہر لگا دی ہے میرے عزیزو ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ ہم تو آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بیسک معلومات نہیں ہے، ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کہہ نہیں سکتے. عمل نہیں ہے میرے عزیزو. حضرت فرمایا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تمہیں بہت زیادہ معلومات ہو، علم اس چیز کا نام ہے جو تمہارے اندر عمل کی صورت میں موجود ہے. سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے علم آتا ہے عمل کو آواز دیتا ہے، عمل آتا ہے علم دیتا ہے، ورنہ علم چلے جایا کرتا ہے. لوگوں نے فرمایا حضرت بولیے کون ہے وہ، ہم اس کو قتل کر دیں. تو انہوں نے فرمایا بھائی کوئی تم میں سے جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے. کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر اس نے اعلان کیا یہودی عالم نے کہ جو محمدی ہے کھڑے ہو جائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے.
تو یہودی کہتا ہے کہ تجھ سے سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہا دوں گا. پھر بایزید بستامی نے کہا میں بھی ایک سوال کروں گا اس کا جواب دے گا؟ کہا دوں گا. تو پھر حضرت بایزید بستامی سے پوچھتا ہے ایک بتاؤ عن احد لا ثانی لہ، جس کا دو نہ ہو. انہوں نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے دو نہیں ہے. فرمایا دو بتا. اس نے سوال کیا دو بتاؤ کہ جس کا تین نہ ہو. تو انہوں نے جواب دیا لیل اور نہار، دن اور رات دو ہیں تین نہیں. کہا تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو. فرمایا اللوح والقلم والکرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، تین ہیں چار نہیں. کہا چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو. کہا چار کتابیں ہیں اللہ نے جو آسمان سے نازل کی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، پانچویں کوئی نہیں. کہا پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو. تو فرمانے لگے کہ پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے اہل ایمان اور مسلمانوں پر فرض کی ہیں، چھٹی نہیں ہے. تو کہنے لگے چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو. فرمایا خلق اللہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین آسمان کو اللہ نے 6 دن میں بنایا، 7 دن میں نہیں بنایا. کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو. تو فرمانے الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 زمین اور آسمان بنایا، 8واں نہیں بنایا. کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو. تو فرمایا فیومئذ وقعت الواقعہ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھا کے کھڑے ہوں گے، 9 نہیں ہوں گے. تو کہنے لگا 9 بتاؤ کہ جن کا 10واں نہ ہو. تو نے فرمایا وکان فی المدینہ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، صالح علیہ السلام کے قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے جنہوں نے پورے شہر کے ماحول کو اور امن کو برباد کر کے رکھ دیا تھا. یہ 10 نہیں تھے، 9 تھے. پھر کہنے لگا کہ 10 بتاؤ جن کا 11واں نہ ہو. تو فرمایا کہ اگر انسان سے حج میں غلطی ہو جائے اور قربانی کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اللہ نے روزے کی اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ پہلے 3 روزے اس طرح رکھے جائیں، باقی جو ہے وہ واپسی آ کر رکھے جائیں. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں 11 نہیں ہیں. تو کہنے لگے اچھا 11 بتاؤ جن کا 12واں نہ ہو. تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں تھے. پھر کہنے 12 بتاؤ جن کا 13 نہ ہو. تو کہنے لگے کہ اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے، 13 نہیں بنائے. کہا اچھا 13 بتاؤ کہ جن کا 14واں نہ ہو. تو فرمایا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ 13 ہوئے، 14 نہیں تھے. فرمایا جی 14 بتاؤ کہ جن کو اللہ نے حکم دیا ہو اور ان میں 15واں نہ ہو. تو وہ کہنے لگے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، 7 آسمان 7 زمین، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے کہا تم میری اطاعت کرو گے؟ تو کہا ہم اطاعت کریں گے. یہ سارے کے سارے اللہ کی اطاعت میں آ گئے. یہ 14 تھے، 15 نہیں تھے. یہ ساری کی ساری بے جان چیزیں اللہ کی اطاعت میں آ گئی. پھر سوال کرتا ہے کہ ایک ایسی چیز بتاؤ جو جاندار نہیں ہے پر سانس لیتی ہے. فرمایا والصبح اذا تنفس، صبح جو ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبح جو ہے وہ سانس لیتی. پھر اس نے سوال کیا کہ ایسی بے جان چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو. نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا. کہ ایسی چیز بتاؤ جو اپنے مردے کو اپنے اندر موجود شخص کو لے کر، ایسی خبر بتاؤ جو گھوم رہی تھی. کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ یونس علیہ السلام کے لیے گویا قبر تھی، اور یونس علیہ السلام اس کے اندر تھے اور وہ چل رہی تھی. تو یہ چلتا پھرتا نظارہ اللہ انہیں دکھا رہے تھے کہ وہی میدا ہے مچھلی کا، وہ جو خوراک کھا رہی ہے وہ ہضم ہو رہا ہے، لیکن یونس علیہ السلام اس میں محفوظ ہیں، ان کو اثر نہیں ہو رہا، وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کہ اچھا کا بہترین سواری کون سی ہے؟ فرمانے لگے گھوڑا. کا بہترین دن کون سا ہے؟ کہنے لگے جمعے کا دن. کا بہترین رات کون سی ہے؟ کا لیلۃ القدر کی رات. کا بہترین گھڑی اور وقت کون سا ہے؟ کا صبح صادق سے پہلے کا وقت جس میں اللہ آسمان پہلے عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور انسانوں سے سوالات کرتے ہیں. اور فرمایا کہ بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو کہنے لگا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ. کہ ایسی چیز بتاؤ جس کی عظمت کا اقرار اللہ نے خود کیا ہو. کا عورت کا مکر، ان کیدکن عظیم، کہ اللہ خود اس کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے سے اچھے، عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل پر پردہ ڈالنے والی اور اس کے پاؤں کو پھسلانے والی اگر کوئی ذات ہے دنیا کے اندر تو وہ عورت ہے، وہ عورت ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے خود بنایا پھر اسے خرید لیا. فرمایا وہ انسان ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے بنایا
خلقت بيدي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الذي احسن كل شيء خلق وبدأ خلق الانسان من طين. بے شمار جگہوں پر اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ میں نے انسان کو بنایا پھر انسان کو خرید لیا. یعنی یہ انسان اب نہ مال کا بن کے رہے گا, نہ بیوی بچوں کا بن کے رہے گا, نہ دنیا میں موجود چیزوں کا بن کے رہے گا, بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کا بن کے رہے گا. اور یہ مزاج اس کا کب بنے گا؟ اتقوا اللہ, تقوی تو مل جائے گا لیکن تقوی پر عمل کب ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین, جب تقوی والوں کے ساتھ نسبت کو جوڑ لے گا, جب تقوی والوں کے ساتھ نسبت کو قائم کر لے گا. فرمایا ایسی قوم بتاؤ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے لیکن جنت کے اندر جائے گی. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں کہ وہ قمیص لے کر آئے اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے. ان کے والد نے کہا فی ضلال کبیر, کہ ہمارے ابا آپ تو بڑی دور کی باتیں سوچتے, آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے. فرمایا آپ ہمارے لیے استغفار کرو. کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا ایسے وقت میں جو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے, کہ جس میں اللہ تمہارے لیے حق میں استغفار کو قبول کرے گا اور تمہارے اس گناہ کو تم سے دھو دے گا. فرمایا ایسی قوم بتاؤ جو سچ بولتی ہے لیکن دوزخ کے اندر جائے گی, کہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, کہ اس پوائنٹ پر دونوں سچ ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں. اس پوائنٹ پر دونوں سچ کہہ رہے ہیں, وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں غلط ہیں اور دونوں کا ٹھکانہ میں نے ان کے لیے دوزخ کو بنا کر رکھا ہے. تو میرے عزیزو, اپنی زندگی کا بدلنا, یہ چیزیں ان کے پاس کیا تھی؟ ایک عملی زندگی تھی. پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کا جواب دے گا؟ کہاں کہو, دوں گا جواب. کہ بتاؤ جنت کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ جنت کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ تو یہ خاموش, یہودی عالم خاموش. لوگوں نے کہا حضرت بتاتے نہیں, تم نے تو سوالات اتنے سارے کر دیے, یہ جوابات دیتا رہا, اب اس نے ایک سوال کیا تم جواب نہیں دے رہے. کہ نہیں مجھے پتا ہے. کہا پتا ہے تو بتاؤ. ہم بھی کہتے ہیں نا ہمیں پتا ہے, پتا تو ہے لیکن عمل میں نہیں ہے نا. اصل میرے عزیزوں عمل کے اندر چیز کو لے کر آنا ہے. اگر عمل کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو پھر انسان کی کامیابی ہو جائے گی. کہ میں بتاؤں گا پر تم مانو گے نہیں. کہ نہیں تو آپ بتائیں گے تو ہم ضرور مانیں گے. آپ بتائیں گے, آپ عالم ہیں ہمارے, آپ بتائیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے. آپ بتائیں گے تو ہم ضرور اس پر عمل کریں گے. تو میرے عزیزو, انسان کی زندگی میں معلومات کا ہونا یہ انسان کے لیے کامیابی کی دلیل نہیں. انسان کی زندگی میں معمولات کا ہونا معلومات سے زیادہ ضروری ہے. جتنی معلومات ہیں اس سے زیادہ معمولات ہونے چاہیے. جب معمولات اگر ہوں گے میرے عزیزو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا, اب اولاد نافرمان ہے, اولاد کی فرما برداری پر بیان کرے حضرت میں اپنی اولاد کو لے کر آؤں گا. ارے آپ بھی تو سوچیے, آپ بھی تو کسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر یہ نافرمانی میری زندگی سے نکل جائے گی تو میرے بچوں میں خود بخود فرما برداری آ جائے گی, خود بخود فرما برداری آ جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کے صحابی, بہت بڑا ان کا حلقہ احباب ہوا کرتا تھا. طلباء دور سے آیا کرتے تھے ان کے پاس قرآن حدیث پڑھنے کے لیے. رات بھر عبادت کیا کرتے تھے, رات کے آخری پہر میں آواز لگایا کرتے تھے, لِأَجْلِكَ يَا اولاد, اے میرے بچوں یہ میں تمہارے لیے عبادت کرتا ہوں. اگر میں ساری رات عبادت کروں گا اور تم میری ساری رات کی عبادت کو دیکھو گے تو کم از کم 1 گھنٹہ تم بھی عبادت کرو گے. خود نمازیں نہیں پڑھی, اولاد نمازی بن جائے, کیسے ممکن ہے؟ خود کی زندگی کے اندر حیا نہیں, اولاد کے اندر حیا آ جائے, کیسے ممکن ہے؟ خود کی زبان پر اچھے اخلاق نہیں, اولاد آپ سے اچھے اخلاق سے رویہ کرنے لگ جائے, کیسے ممکن ہے میرے عزیزو؟ اس لیے میرے عزیزو, اور یہ چیزیں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ زندگی تبدیل جن کی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں اپنی زندگی نہ دے دی جائے. اس نے یہودی عالم نے جواب دیا کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میری زندگی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی, میری زندگی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی تو میں جنتی بن گیا. اگر میری زندگی محمد رسول اللہ والی نہیں ہے تو پھر جنت کی چابی میرے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب میں جنتی نہیں ہوں, اس کا مطلب مجھے کامیابی نہیں ملی, اس کا مطلب میرے قدم کامیابی کی طرف نہیں اٹھ رہے, اس کا مطلب میری منزل میں نے کامیابی نہیں بنائی. تو میرے عزیزو, ایسا شخص جس نے اپنی کامیابی, جس کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ تک جا رہا ہو اور پھر وہ ہاتھ اللہ تک پہنچ رہا ہو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, اے میرے نبی میں نے آپ کے اول آخر سارے گناہوں کو معاف فرما دیے. اور آگے کیا اعلان فرمائے, يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ,
بظاہر ظاہر میں دیکھنے میں یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اور جس نے اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہو میرے عزیزو، اسے کون ناکام کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کب ناکامی آ سکتی ہے؟ وہ کب ہلاک اور برباد ہو سکتا ہے؟ وہ کب تباہ اور خراب ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بہترین دستہ، سب سے مضبوط ہتھا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. انسانوں کو حکم ہے کہ تم اسے تھام لو، اور یہ سلسلہ میرے عزیزو وہاں تک پہنچتا ہے. ہمارے حضرت کا سلسلہ الحمدللہ اہل حق کا سلسلہ ہے، اللہ والوں کا سلسلہ. میرے عزیزوں ایسے موقع پر تو ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی قسم ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اتنے گئے گزرے دور کے اندر، اتنے فتنے اور فساد کے زمانے کے اندر، جہاں بیٹا بھی مفاد پرست ہے، باپ بھی مفاد پرست ہے، بھائی بھی مفاد پرست ہے، ماں بھی مفاد پرست ہے. اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب اگر مال نہیں ہوتا تو ماں بھی نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا تو باپ بھی نہیں ہوتا. جو بچہ اچھے پیسے گھر میں دیتا ہے ماں باپ اس کے ہیں. جس زمانے میں ماں نہ ہو، جس زمانے میں باپ مخلص نہ ہو اپنی اولاد کے ساتھ، بے دینی کی وجہ سے اس انداز سے رویہ کرتا ہو، تو میرے عزیزو اس زمانے میں اللہ میرا اور آپ کا سلسلہ، میرے اور آپ کا دستہ اگر اپنے تک بلاتے ہوں اس انداز سے، تو کتنی میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے میرے عزیزو انشاءاللہ نماز کے بعد بیعت حق کا سلسلہ ہوگا. آپ تمام ایسے ساتھی جو یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، جن کی ایک نسبت ہے اور تعلق ہے اور جنہیں پتہ ہے تو، اور بیعت ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، تو میرے عزیزو جو بیعت نہیں ہوا ہوتا نا، کئی دفعہ فرمایا نا بیان کے اندر، اس کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے. کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے بھاگ رہا، کوئی پتھر لے کے بھاگ رہا، کوئی بچہ ہے، کسی کے کپڑے کیسے، کسی کے ہاتھ کیسے، کسی کے کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں، کوئی اسے کیا مار رہا، کوئی کیا. تو اس طریقے کا شخص کبھی اسے شیطان مار رہا، کبھی شیطانی قوتیں مار رہی، کبھی باطل مار رہا، کبھی فتنے، کبھی لڑکی کا فتنہ اسے پھنسا رہا، کبھی مال کا فتنہ پھنسا رہا، کبھی اسباب کا فتنہ پھنسا رہا، کبھی اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھا مکان، یہ چیزیں اپنے اندر لے رہی. اور جو جڑ گیا اسے تو اللہ ہی اچھا لگنے لگتا ہے، اسے تو اللہ ہی پسند آتا ہے، اسے تو اللہ ہی نظر آتا ہے، اس کو پھر اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. پھر وہ کہیں جاتا نہیں تو اس کی طرف کوئی لپکتا نہیں، کوئی آتا نہیں، کوئی آنے کی سوچتا نہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا سلسلہ وہاں تک جڑا ہوا ہے، ہمارے اس کی طرف جانا، توجہ کرنا بالکل فضول اور بیکار. تو اس لیے میرے عزیزو اگر ہم اپنے اوپر رحم کھانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو اس بات پر غور کریں اور سوچیں، اور فوراً جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کریں. اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنوا. خدا حافظ. نماز کے بعد انشاءاللہ جیسے فرمایا بیعت کا سلسلہ ہوگا. اس کے بعد میں نے کہیں جانا ہے تو دوائیاں مفتی صاحب جس کو چاہیے وہ ضرور لے جائیے گا. بدھ کے دن میں انشاءاللہ ہوں گا. بدھ کے دن ہماری انشاءاللہ اگلی اتوار کو مجلس بھی ہوگی. اور کوشش کیجئے کہ اعمال تو وقتاً وقتاً بتائے جاتے ہیں، اپنی ترتیب بنا لیجئے. معاملات یومیہ جیسے ہے، جب تک اپنی ترتیب نہیں بنائیں گے برکت نہیں آئے گی. کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا. صبح سے طے کریں کہ کیا میں نے کرنا ہے، کیا ذکر کرنا ہے. شب جمعہ کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا زیادہ ہوگا، جمعے کے معمولات ہمیں ایکسٹرا کرنے ہوں گے. اس میں پہلے ترتیب بنی ہوئی ہو کہ وہ رات تک ہم یہ کام ہم کر لیں گے. پھر روزے آ جاتے ہیں، رات کا سورہ اخلاص آ جاتا ہے، جو یہ تو معمول والا ہمارا ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے، 3 صورتیں ہم پر ضرور پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ دکان اور تبارک الذی، وہ روزانہ پڑھنی ہے. 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں قرآن کریم ختم ہو جائے، اس کی کوشش پوری کرنی ہے. درود شریف کا عمل بہت زیادہ کرنا ہے. درود شریف اور استغفار یہ غالب رہنا چاہیے تمام اعمال کے اوپر. انشاءاللہ بہترین زندگی گزر جائے گی. مشکلات آتے رہیں گے اور انشاءاللہ حالات بہت جلدی تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کچھ ہمیشہ قلیل لوگ ہوتے ہیں. مکی زندگی کے اندر کتنے تھے؟ تھوڑے سے لوگ تھے نا، اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد 10 سال کے بعد فاتح ہو کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے. ہمیشہ قلیل لوگ ہوتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. ہم یہ نہ فکر کریں کہ کون کیا کرتا ہے، ہم اپنی زندگی بنائیں، اپنا اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، دعا کے اوپر زیادہ وقت دے دیں. تھوڑا ذکر بھلے کم ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع للہ تھوڑا زیادہ بڑھ جائے، ہمارا مانگنا بڑھ جائے. ہر آئینے سے الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے آپ مانگیے، جس طرح بھی مانگ. ہمارے رضا والا فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے، ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 ہی راستے بتاتے ہیں. بولتے ایک شکر دن بھر کرتے رہیں ہر کام کے اندر، اور دوسرا آپ اپنا ذکر اللہ، اہل اللہ، توبہ، استغفار
خوب استغفار کیجیے، خوب استغفار کیجیے. جب استغفار کریں گے اپنی فنائیں تو اللہ کی عظمت پیش کریں گے اور اللہ کے فیصلے کے اوپر شکر کر کے راضی رہیں گے تو فیصلے اچھے ہی ہوں گے، اوپر سے اچھے ہی فیصلے انشاءاللہ آئیں گے. تو اس کے غم نہ کریں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یہ ٹاکس کے اوپر اور اس کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر زیادہ وقت نہ لگائیں، تھوڑا سا وقت زیادہ استغفار پہ لگا دیں، استغفار کی فکر کریں. اور استغفار میں بھی دو پہلے والے استغفار، ربنا ظلمنا، آدم علیہ السلام والا، پھر حضرت یونس علیہ السلام والا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر میری والدہ کا ہمیں بار بار پوچھنا کرنا، اور ہمارے بزرگوں کا یہ رہا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بغیر گنتی کے تعداد پہ پڑھتے رہے. پھر ہر نماز کے فرض کے بعد ہمارے یا نماز کے بعد ہمارے چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی. تو یہ اعمال کر کے ہی نفس میں، نفس ایسا ہے کہ اندر کا دشمن ہے لیکن یہ ٹیم ہو سکتا ہے، اس کو پال سکتے ہیں، وفادار کر سکتے ہیں، شیطان کو نہیں کر سکتے. جو نفس ہے ان بلڈ ہے، اندر کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہماری وہ. لیکن وہ ہے ایسا مکار کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، کیونکہ عابد تو بہت سارے بھٹک ہی گئے نا. تو بھٹکنے کے لیے سب سے آسان حل ہے اس کو جتنا بھی کثرت سے استغفار کریں. درود شریف پڑھ لیے، تھوڑا سا ہم ذکر کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نفس و شیطان دونوں نے مل کر کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھسا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ سیاہ، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.